بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری ادریس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ 40 سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں اور ان کی کوئی بھی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو ارشاد فرمایا کہ ان کے رکوع اور سجود ٹھیک نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سیکھ کر نہیں پڑھتے، ان کے مسائل سے ان کو واقفیت نہیں ہے۔ اصل میں ٹاپک تو ہمارا ہے آج عمرہ شریف کے بارے میں کہ الحمدللہ ماہ رمضان میں پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں عمرہ شریف کے لیے جانے کے لیے اور سوئے مدینہ جانے کے لیے جو ہے لوگ الحمدللہ جاتے ہیں اور عمرہ شریف ادا کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ دوسری ساری تیاری میں تو بہت مشغول ہوتے ہیں، لیکن عمرہ کے بارے میں جو مسائل ہیں، عمرہ کس طرح ادا کرنا ہے، اس سے بہت ناواقفیت ہوتی ہے۔ عمرہ تو کرتے ہیں لیکن اس کے پورے مناسک اور اس کے پورے ارکان ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ پوری طرح اس سے مستفید نہیں ہو پاتے۔ تو آج اس بارے میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، ایک عرصہ سے وہ حاجیوں کی، عمرہ پر جانے والے زائرین کی ماشاءاللہ تربیت کر رہے ہیں اجتماعی اور انفرادی طور پر۔ اور ہمارے پاس ایک دوسری شخصیت بھی تشریف فرما ہے جو ایک عرصہ سے الحمدللہ زائرین مدینہ کی خدمت میں یوں مصروف ہے کہ ٹریول ایجنسی کے ذریعے سے وہ زائرین مدینہ کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر گروپ کی صورت میں سوئے مدینہ اور سوئے حرمین جو ہے وہ ان کو بھیجتے ہیں۔ ان سے بھی ہم انشاءاللہ تربیت حاصل کریں گے۔ اور اپنے دوسری شخصیت جو ایک عرصہ سے الحمدللہ وہ خدمت انجام دے رہے ہیں کہ حاجیوں کو تربیت کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ عمرہ کس طرح ادا کرنا ہے، حج کس طرح ادا کرنا ہے، اس کے ضروری ارکان کون سے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں الحمدللہ سال ہر سال سے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے تشریف فرما ہے جناب محترم قاری محمد شوکت اتاری صاحب تشریف فرما ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے قاری محمد عمران جاوید صاحب بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہماری تربیت فرمائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف، جناب محترم قاری محمد شوکت اتاری اور قاری محمد عمران جاوید اتاری صاحب۔ محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم آپ نے اپنا وقت نکالا، وقت عطا فرمایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ خود کچھ ارشاد فرمائیں کہ کب سے ماشاءاللہ جی حج کی تربیت کا اور یہ عمرہ پر جانے والے زائرین کی تربیت کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، کتنے سال ہو گئے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فیصل آباد میں 1990 سے میں یہاں پہ حاضر ہوں۔ بیسک میرا تعلق تو صادق آباد ضلع رحمگڑھ خان سے ہے۔ 1994 سے میں غانی مدینہ میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ 2001 میں جب فیصل آباد میں سرگودا روڈ پہ حاجی کیمپ لگا تھا تو اس میں مجھے خدمت کا موقع ملا۔ 2001 سے لے کے 2025 شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے ان 25 سالوں میں مجھے فیصل آباد کے اندر بھی، فیصل آباد ڈویژن میں، سرگودا ڈویژن میں سرکاری طور پر جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں بھی خدمت، وزارت حج کی طرف سے جو ٹریننگ، یہ وزارت حج کی طرف سے جو ٹریننگ ہوتی ہے، پھر پرائیویٹ کاروان والے جو ہوتے ہیں وہ بھی ٹریننگ کرواتے ہیں، وہاں بھی ٹریننگ کا موقع ملا۔ اور پھر کئی مرتبہ وزارت حج کی طرف سے تربیت کے لیے، حجاج کرام کی تربیت کے لیے مکہ المکرمہ میں بھی خدمت کا موقع ملا۔ یعنی یا فیصل آباد میں یا اور شہروں میں بھی جا کے آپ تربیت کا سلسلہ کرتے؟ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ تبارک و تعالیٰ، میں مجھے اعزاز یہ ملا ہے 2022 میں کہ وزارت حج کی طرف سے مجھے لیٹر ملا تھا، اور میں پاکستان بھر کے تمام حاجی کے اس میں بھی گیا تھا اور وہاں جا کے میں نے اسٹاف کی بھی تربیت کی تھی۔ اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا شعبہ حج عمرہ ہے، اس میں بھی خدمت کا موقع ملتا ہے، اور پاکستان بھر کے بڑے شہروں کے اندر
زائرین کی جا کر میں حج کی بھی تربیت کرتا ہوں، عمرے کی بھی تربیت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ قاری صاحب کتنے سالوں سے 24-25 سالوں سے حجاج اکرام کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں کہ حج پر جانا ہے، عمرہ پر جانا ہے تو وہاں اس کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ اور اب میں چاہوں گا کہ ماہ رمضان میں لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے عمرہ کی طرف رہنے کا، حرمین طیبین کے سفر کا بہت ذہن ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ وہاں پر ایک ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، اور لوگ ماشاءاللہ جوگ در جوگ جو ہے وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہوں گا کہ کچھ فضائل بھی ارشاد فرما دیں، یعنی ماہ رمضان میں یا عام دنوں میں اگر کوئی بندہ عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اس پر اس کو کیا کیا فضیلت ملتی ہے۔ یہ عمرے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی۔ ویسے اگر اس کا شرعی حکم دیکھیں تو اللہ پاک کا قرآن کریم کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ میں حکم ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 4 عمرے فرمائے ہیں، اور ایک عاشق کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے اس کی فضیلت میں کہ یہ وہ عمل ہے جو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے کہ عمرہ کرو، یہ فقر اور تنگ دستی کو دور کرتا ہے اور یہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس انداز میں جس طرح بھٹی میں آگ جلائی جاتی ہے تو وہ لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے، اس طرح عمرہ کرنے سے عمرہ کرنے والے کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمرہ کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ جیسے نماز کی فضیلت میں ہم سنتے ہیں، جمعے کی فضیلت میں سنتے ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیانی گناہ جمعہ پڑھنے کی برکت سے بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک نماز کی برکت سے معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح جو شخص عمرہ کرتا ہے تو ایک عمرہ اور دوسری عمرے کے درمیان بتقاضۂ بشریت جو غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو عام دنوں میں عمرہ کرنے کی فضیلت ہے، اور ماہ رمضان قریب سے قریب ہے، اور آپ نے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت کے بارے میں بھی سوال کیا۔ یہ تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ الحمدللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، میری معلومات کے مطابق ٹاپ 1 پہ ان کی تعداد ہے۔ ماشاء پاکستان سے جو عمرہ کرنے والے جاتے ہیں ان کی ٹاپ 1 پہ تعداد ہے، اور دنیا سے سب سے زیادہ لوگ دنیا میں آپ سے یعنی جتنی دنیا بھر سے مسلمان جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان میں پاکستان سے جانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اور ماہ رمضان میں بھی بہت بڑی تعداد ہے عاشقان رسول کی، زائرین کی جو عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان میں تو عمرہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اتنی بڑی ایک روایت میں ہے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا حج کیا، اور ایک روایت میں یہ جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ غور کریں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج کرے گا اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی، کیونکہ ہم تو بعد کے زمانے میں ہیں، اس فضیلت کو پانے کا ہمیں موقع ملا کہ جو ماہ رمضان میں عمرہ کرے گا اللہ پاک اس کو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کی جو سعادت ہے وہ اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے ماہ رمضان میں اور پورا سال جب بھی آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کیسی فضیلتیں اور برکتیں الحمدللہ ہم پاتے ہیں، اسے کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو جب ہم ان کے فضائل سنتے ہیں ہمارا ذہن بنتا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ لیکن عمرہ پر جب ہم جاتے ہیں تو مختلف پروسیس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، جس سے جب تک ذہن نہیں بنا ہوتا اور جب بندہ بالکل نیا پہلی مرتبہ جاتا ہے تو کئی ایک مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور کئی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے قاری محمد عمران جاوید سارن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی عمرہ کے لیے جانے کی نیت ہو، ارادہ ہو، تو سب سے پہلے تو
دنیاوی اعتبار سے یا ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے اگر دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو اپنا پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے. جی پاسپورٹ ہو اس کو ریڈی کریں پہلے، اور آئی ڈی کارڈ ہوگا پھر ہی آپ کا پاسپورٹ بنے گا. اس کے بغیر پاسپورٹ نہیں بنتا ہے. تو بیسک تو جو ضرورت ہوتی ہے عمرہ پہ جانے کے لیے وہ پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. یہ یعنی کہ کہہ لیں کہ مسٹ نہیں ہے کہ صرف پاسپورٹ ہی چاہیے ہوتا ہے. جی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پکچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جی کبھی بائیو میٹرک ہوتی ہے. جی تو یہ مختلف ادوار میں ہر ملک کی اپنی اپنی کوئی ڈاکومنٹیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، جی وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تو بیسیکلی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاسپورٹ کی، چونکہ ہمارا آئی ڈی ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اپنا پاسپورٹ بنوائیں گے. پاسپورٹ کے پاسپورٹ بعد کے حوالے سے مجھے یہ آ رہا تھا کہ عام طور پہ جب پاسپورٹ بنانے کے لیے جاتے ہیں تو یعنی اس کی مدت بھی مقرر کی جاتی ہے نا، کوئی 5 سال کے لیے بنتا ہے، کوئی 10 سال کے لیے بنتا ہاں جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ 5 سال کے لیے بھی بنتا ہے، 10 سال کے لیے بھی بنتا ہے. پھر اس میں بھی آگے کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک 32 صفحات والا ہوتا ہے، ایک 64 صفحات والا ہوتا ہے. تو آپ کون سا بنوانا چاہتے ہیں؟ ہے. تو نیشنل بینک کی کسی بھی جو نامزد برانچیں ہوتی ہیں آپ اس میں جائیں، وہ آپ کو ایک سلپ پرووائڈ کر دیتے ہیں جی جس کے اوپر اس کی اماؤنٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ساری تحریر کی ہوئی ہوتی ہے. بینک ایک فکس ہے، ایک کہ بینک میں نہیں، ہاں صرف نیشنل بینک میں بھی کی جا سکتی ہے. دوسرا جائز کیش وغیرہ یا دیگر یہ جو پیسے جو ٹرانسفر کرنے کے سورسز ہیں جو منظور شدہ ہیں، ایزی پیسہ ہے یا جائز کیش ہے، اس کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے. جی تو اس میں بعض اوقات ان سورسز میں سم ٹائم پرابلم بھی آ جاتی ہے. بہتر ہوتا ہے کہ بینک میں جمع کروائیں، نیشنل بینک میں. تو اس کی ذرا تھوڑی رسید ہوتی ہے آپ کے پاس، وہ کام جو ہوتا ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے. جی جی تو یہ بیسک چیز جو ہے وہ پاسپورٹ ہے. جی پھر اس میں جو ہوتا ہے تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ مسائل آتے ہیں پاکستان میں، بالخصوص ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی پاسپورٹ بنوایا نہیں ہوتا ہے، تو ہم جو ہوتا ہے نا وہ عمرے کا پیکج جو ہے نا، وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو ڈن کر دیں، بس پہلے سے یہ فائنلائز ہو جائے. ابھی پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہے. تو یہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ ایک غیر مناسب چیز ہے ٹریول کے اعتبار سے، کیونکہ ڈاکومنٹس اگر آپ کے پورے نہیں ہیں، آپ کے پاس چیز نہیں ہے، تو پھر اس میں بعض اوقات ٹکٹ ضائع ہونے کا اور دیگر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کی ذمہ داری پھر ساری کی ساری جو ہوتی ہے نا وہ ہم ایجنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جی اس میں بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ پہلے، اس سے بھی پہلے کی بات یہ ہے کہ آپ تربیت لیں. سب سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں جی اور آپ کے جانے کا وہاں پہ مقصد کیا ہے. جی پہلے تربیت لیں کہ ہم شہر مکہ میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 40 برس جو ہیں وہ آپ نے وہاں پر گزارے، اور مدینہ طیبہ میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کا مزار اقدس ہے، جہاں پر آپ بنفس نفیس تشریف فرمائیں. تو سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ تربیت، جس کی سب سے زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو ہے نا کمی، وہ تربیت کی ہے، جیسے قاری صاحب نے ابھی بتایا ہے. تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ تربیت. کہ آداب سیکھے جائیں گے، ضروری چیزیں ہیں، کوئی مستحب ہیں، کوئی مکروہات ہیں، کوئی منع چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو یعنی پہلے سیکھا جائے، اس کی تربیت حاصل کی جائے. بالکل. وہ دیکھیں یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے نا، اس کے بارے میں تو آپ کو آپ کا ایجنٹ ہر طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کو انفارم کر دے گا. جو صحیح طریقے سے کام کرنے والے ہیں وہ آپ کو ہر چیز پہلے سے بتا دیتے ہیں. لیکن تربیت کے حوالے سے ہم نے بہت فقدان دیکھا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. جب وہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے یار وہ عمرہ کا احرام کہاں سے باندھنا ہے، جدہ جا کے باندھ سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ مکہ بھی پہنچ جاتے ہیں، پھر جا کے فون کر رہے ہوتے ہیں قاری صاحب وہ ہم ہوٹل میں آ گئے، اب ہم احرام باندھ لیں یہاں سے. مقصد ہے اس سارے چیز میں ہمیں جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ تربیت نہیں ہے، تربیت کا فقدان. ابھی جیسے آپ نے ڈاکومنٹیشن کے بارے میں بتا دیا کہ کاغذات کی تیاری کا کیا طریقہ کار ہے. اچھا، ویزا وغیرہ خود بھی لگا سکتے ہیں، یہ بھی کسی ایجنٹ کے ذریعے یا جو ٹریول ایجنسی والے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہی کرنا چاہیے؟
نہیں، اس کے دونوں طریقے ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں نسخ کے ذریعے سے، لیکن ہمارے یہاں پہ ابھی ہم لوگ اتنے ڈیولپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کام کا جو اسپیشلسٹ ہے، جو بندہ وہ کام کر رہا ہے، آپ اس سے کنسلٹ کریں، وہ آپ کو پراپر طریقے سے رہنمائی دے گا۔ اس میں یہ چیز ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس بندے کے ذریعے جا رہے ہیں وہ بندے کا مارکیٹ میں اس کا ریپوٹیشن کیا ہے، جی وہ جو کام کر رہا ہے ٹھیک انداز سے کر رہا ہے۔ صرف اس چیز کے اوپر فوکس نہ رکھیں کہ پیکیج جو ہے وہ سب سے سستا کہاں سے مل رہا ہے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ 2-3 ہزار روپے یا 4 ہزار روپے کے لیے ہم جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے پیکیجز لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پیکیج فار ایگزامپل 2.5 لاکھ روپے کا پیکیج چل رہا ہے۔ جی مارکیٹ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو 2.30 کا دے رہے ہیں، 2.20 کا دیں گے، 2.25 کا دیں گے۔ جی اب سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ 1,00,000 1,50,000 کی 1,60,000 روپے کی ٹکٹ ہے، 40,000 روپے کا راؤنڈ فگر ویزا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ 1,90,000 روپے میں اس کو ٹکٹ اور ویزا مل رہا ہے۔ اب وہ جو اوپر 20,000 یا 30,000 روپیہ دے کے جا رہا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ اس کی رہائش کا، ٹرانسپورٹ کا، ہر جو فیسلٹیز کو ادھر جا کے ملنی ہے نا، وہ اس 20 سے 25-30 ہزار روپے میں ملنی ہے۔ جی تو یہ تھوڑی سی جو ہوتی ہے نا، یہ سوچنے کی اور یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جس سے ہمارے اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس چیز سے غافل ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو 2.5 لاکھ روپیہ دے کے جا رہے ہیں نا، یہ ہم اپنے ٹریول ایجنٹ کو دے کے جا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس میں سے جو 1,60,000 روپیہ ہے نا، جب ہم جہاز کی ہم نے بورڈنگ کروا لی تو ہمارا 1,60,000 روپیہ پاکستان میں یوز ہو گیا۔ اب جیسے ہی ہم نے سعودی عرب میں قدم رکھا، اس مقدس سرزمین میں، تو ہمارا 40,000 روپیہ ویزے کا بھی استعمال ہو گیا۔ اب جو پیچھے ہم نے 20 دن 21 دن وہاں پہ یا 28 دن 1 مہینہ جو گزارنا ہے نا، اس سے اوپر جو آپ نے پیسے دیے ہیں اس میں گزارنا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ اگر بہتر اعتبار سے سہولت یہاں سے لے کر جائیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی رہے گی۔ ذرا وہاں پہ اگر سہولت صحیح ہوگی رہنے کا، وہاں پہ آرام کا جو سلسلہ بہتر سے بہتر ہوگا، تو اپنے جو ارکان ہیں عمرہ کے یا حج کے مناسک ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کریں گے۔ آرام اور یہ ساری چیزیں صحیح طور پر میسر نہ آئے تو انسان ان کو پوری طرح ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے تو یہ کام جو ہے نا بندے کو جتنی جوانی میں کر سکتا ہے نا اتنی ہی جوانی میں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ کنسیپٹ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یار پہلے بچوں کو پڑھا لیں، اب بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں کر لیں، پھر اس کے بعد جناب اب ہم جب سب کاموں سے فارغ ہو کے بلکہ کہہ لیں کہ اپنے آپ سے بھی فارغ ہو چکے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو جی اب ہم عمرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے نا یہ چیز تھوڑی سی ہے۔ اب ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں نا تو وہاں کی اب تو خیر ماشاءاللہ یہاں پاکستان میں بھی کچھ نہیں اس ٹرینڈ بدلا ہے کہ چھوٹی عمر میں یا شادی کے فوراً بعد جو ہیں وہ لوگ عمرے کے لیے جاتے۔ یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے۔ محترم قاری شوکت صاحب سے عرض ہے کہ آپ ہمیں عمرہ کی تیاری کے بارے میں کچھ مختصر ارشاد فرمائیں۔ عمرہ کی تیاری جو ہے نا، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھر سے ہی تیاری کی جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ جائیں گے، ایئرپورٹ پہ غسل کا انتظام ہوگا، یہ ہوگا، تو یہ ایئرپورٹ پہ اب انتظام اتنا نہیں ہوتا۔ تو عمرے کی تیاری گھر سے کرنی ہے، غسل کرنا ہے، ناخن تراشنے ہیں، جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں، اور اسی طرح احرام کی چادروں کو یا بدن پہ خوشبو لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ نیت کرنے سے پہلے سارے کام کر سکتے ہیں۔ یعنی خوشبو لگانے والا کام یہ نیت کرنے سے پہلے جی وہ کر سکتے احرام ہیں۔ خوشبو لگا سکتے علماء کا یہ ہے کہ جس نے عمرے کا احرام باندھنا ہے، جی جب غسل کرے گا، وضو کرے گا، تیاری کرے گا، تو اس میں وہ اپنے باڈی پہ، اپنے بدن پہ خوشبو لگائے۔ خوشبو کے دی احرام میں کریم لگا سکتے سنت ہے، اور احرام پر بھی ہلکی خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ یہ جو پابندیاں شروع ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری جو ہے نا وہ نیت کرنے کے بعد ہوتی ہیں۔ احرام یہ جب نیت عمرے کی نیت کی جائے گی اس کے بعد پابندیاں شروع ہوتی ہیں، اس سے پہلے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ گھر سے تیاری کر کے جائیں گے، اور اس کے بعد جو عمرے کا احرام ہوتا ہے وہ جو بندے کا سفر ہے نا اسی اعتبار سے ہے۔ پاکستان سے جو عمرے پہ جو لوگ جاتے ہیں ان کا سفر دو انداز کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان سے ڈائریکٹ مدینہ طیبہ جاتے ہیں، 8 دن 6 دن جتنے بھی ان کا پیکج ہوتا ہے وہ مدینہ طیبہ میں گزارنے کے بعد پھر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں۔
جو مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کریں گے تو وہ جو احرام باندھتے ہیں وہ مدینہ طیبہ میں مقام ہے جسے ذو الحلیفہ کہتے ہیں. بہت بڑی مسجد ہے، مسجد میقات کے نام سے بھی ہے. ابیار علی بھی اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا. وہ جو مدینہ طیبہ سے جانے والے ہیں وہ تو اس مقام سے باندھتے ہیں، اور جو پاکستان سے جانے والے ہیں وہ تیاری وغیرہ گھر کے کر کے جائیں گے. متعلقہ ایئرپورٹ پہ جب جائیں گے تو وہاں پہ باوضو ہو کے وہ وہیں سے احرام کی چادریں اوڑھ لیں گے، اور وہ احرام کے نفل اگر وقت مقرونی یا نوافل پڑھنے کا وقت ہے وہیں سے نوافل ادا کریں گے. اور مشورہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ نیت نہ کریں، نیت نہ کریں، احرام باندھ دیں، کیونکہ جہاز کے اندر احرام باندھنے کا معقول انتظام نہیں ہے. وہ وہی چادریں جو ہیں، جو جیسے مردوں نے 2 چادریں ریڈی ہوتی ہیں، یہ 2 چادریں اوڑھنی ہیں تو وہ ایئرپورٹ سے اوڑھ لیں. اگر خواتین ہیں تو اپنا پردے والے لباس جتنا بھی ہے وہ بھی ایئرپورٹ سے کر لیں، گھر سے بھی وہ لباس پہن کے جا سکتی ہیں. تو جب جہاز میں بیٹھ جائیں گے، جہاز جب ان کا فضا میں چلا جائے، ہموار ہو جائے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا سفر گزر جائے، تو اس کے بعد وہ عمرے کی نیت کرے. اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اصل پہلی بات تو یہ کہ نیت جو ہے وہ میقات سے پہلے کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور جب نیت کریں گے تب احرام کی پابندیاں شروع ہوں گی. ایئرپورٹ سے عمرے کی نیت نہ کرنے کا مشورہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بس اوقات فلائٹ جاتی ہے، فضا میں گئی ہے، اس پہ کوئی فنی خرابی آ گئی ہے، ٹیکنیکل خرابی آ گئی ہے، وہ پلٹ کے واپس آ گئی. اب جس بندے نے عمرے کی نیت کی اس پر تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، اور کئی مرتبہ 2 دن بھی لیٹ ہو جاتی ہے، کئی کے گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتی ہے. تو جب تک ہم نیت نہیں کریں گے تب تک احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، فضا میں چلے گئے اور جب 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ میقات آنے سے پہلے پہلے عمرے کی نیت کریں گے. عام طور پہ مطلب کتنی دیر کا یہ سفر ہو رہا ہے؟ جی میں اگر لاہور سے جاتے ہیں تو تقریباً 4 گھنٹے گزرنے کے بعد میقات آتا ہے، اور اگر کراچی سے جاتے ہیں تو 3 گھنٹے کے بعد میقات آتا ہے. ٹھیک ہے، مدینہ طیبہ سے جانے والے جو ہیں ان کا ذو الحلیفہ میقات ہے، اور جو جدہ کے لیے جائیں گے، یہاں سے پاکستان سے جدہ جائیں گے، جدہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے، ان کے راستے میں اب جو میقات آتا ہے اس کا نام ہے قرن المنازل. جہاز میں باقاعدہ کیپٹن کی طرف سے اعلان بھی کیا جاتا ہے، اسٹاف کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم اتنی دیر میں میقات کراس کریں گے. تو جب اعلان ہو تو اس سے پہلے پہلے عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینا چاہیے. یا پھر یہ کہ مطلب اگر وہ کیپٹن کی اعلان کی سمجھ نہیں آتی تو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے سفر کرنے کے بعد نیت کر لے. 3 گھنٹے گزرنے کے بعد سے پہلے اگر جدہ جانا ہے، یوں سمجھے کہ جدہ جب اس کے فلائٹ اترتی ہیں تو اسے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میقات آنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا سفر کراچی سے ہے، اسلام آباد سے ہے، یا اس کا لاہور سے ہے، جہاں سے بھی ہے تو پہلے تو بتا دیا جاتا ہے کہ ہماری جو سفر کا دورانیہ وہ اتنا ہے. تو جدہ پہنچنے سے آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً جو ہے نا وہ میقات آتا ہے. اچھا، یہاں ایک مشورہ بس پوچھنا تھا کہ احرام جو ہے وہ عام طور پہ کاٹن کا ہوتا ہے، ایک وہ ٹاول کا ہوتا ہے، زیادہ بہتر کون سا رہتا ہے؟ بہتر جو ہے نا موسم کے اعتبار سے ہوا ہے کہ جیسے سردی کا موسم ہے تو سردی کے موسم میں ٹاول کا تولیے کا احرام بہتر رہتا ہے. گرمی کا موسم ہے تو اس کے اندر کاٹن کا جو ہے نا وہ بہتر رہتا ہے. لیکن یہ جو واشنگ ویئر وغیرہ ہوتی ہے اس کا یہ خاص طور پہ کیٹی کا کپڑا جو ہے نا یہ نسبتاً سستا ملتا ہے، لیکن اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. یا کاٹن کا لیا جائے یا تولیے کا لیا جائے. یعنی اس سے اور یہاں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو کاٹن کا احرام لیں گے نا، کاٹن کا لیتے ہیں یا لٹھے کا لیتے ہیں، یہ بڑے بڑے احرام عام طور پہ مل جاتے ہیں. تو اس کو لینے کے بعد اس کو پانی سے دھویا جائے، دھونے کے بعد پھر اس کو استعمال کیا جائے. اگر یہ بغیر دھوئے استعمال کریں گے نا، اس پر مائع لگی ہوتی ہے، کلف لگی ہوتی ہے، تو کلف والا جو احرام ہے لٹھے کا یا کاٹن کا، اس کو باندھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور جو اوپر لیتے ہیں اوپر والی چادر جو ہوتی ہے وہ تو بار بار گرتی رہتی ہے، بار بار اترتی رہتی ہے. اس کو اگر دھو کے استعمال کیا جائے گا تو آسانی ہو جائے گی. ماشاءاللہ. اچھا، اب یہ ارشاد فرمائیں گے کہ عمرہ جب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں واجبات کیا ہیں، کون سے ضروری ارکان ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر ترک ہو تو عمرہ ہی نہیں ہوتا؟ عمرے میں بیسک جو ہے نا وہ 4 کام ہیں، اس کو عمرے کے 4 افعال و اعمال کہہ سکتے ہیں کہ 4 کام کریں گے، 4 اس پر آپ کا عمرہ ہوگا. اس میں ایک احرام ہے، کہ ایک طواف کعبہ ہے، ایک سعی ہے، ایک حلق یا قصر ہے. ٹھیک ہے، اگر شریعت کے حکم کے مطابق دیکھیں گے تو احرام یہ عمرے میں فرض ہے اور طواف بھی فرض ہے. ٹھیک ہے، اور سعی جو ہے یہ شریعت کے حکم کے مطابق واجب ہے، اور حلق یا قصر یہ بھی واجب ہے.
تو فرض کو پورا کرنا تو ضروری ہے، اگر فرض رہ گیا تو عمرہ ہونا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی مجبوری میں کسی وجہ سے کسی عذر کی بنا پہ واجب میں اگر کمی رہ گئی ہے تو پھر واجب کا کفارہ دم کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں بنیادی ہیں۔ یہ جو واجب ہے اگر ان میں سے کوئی چیز ترک ہو تو یہ واجب میں اگر کوئی چیز ترک ہو گئی ہے تو اس کی کفارے میں دم دینا ہوتا ہے، دم دینے کے لیکن فرض جو ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ پورا جیسے عمرے میں نے پہلے بتا کہ پہلا فرض جو ہے وہ احرام ہے۔ تو احرام صرف احرام نہیں ہے، اس میں بھی 3 چیزیں، نمبر 1 جو ہے نا مرد و خواتین کا لباس ہے۔ ہم جو عام طور پہ 2 چادریں ہیں، اصل یہ احرام نہیں ہے، یہ مرد کا لباس ہے۔ احرام کی حالت میں اس کا یہ لباس ہے، کیونکہ احرام کی جب بندہ نیت کرتا ہے، عمرے کی نیت کرتا ہے، اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو ان پابندیوں میں مرد کے لیے یہ پابندی بھی ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ تو بس جب سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے، اس کے لیے منع ہے، بدن کو تو ڈھانپنا ہے نا۔ اب اس کے لیے کہا کہ مرد ان سلی 2 چادروں سے اپنے بدن کو ڈھانپے گا۔ عام طور پہ اسی کو احرام کہتے ہیں، مگر یہ لباس ہے۔ خواتین کا پورے پردے والا لباس ہوتا ہے، جی تو یہ مرد کا اپنا لباس ہو گیا 2 چادریں، خواتین کا اپنا لباس ہو گیا۔ تو اپنے مقام پر لباس پہن کے، یعنی میقات سے پہلے لباس پہن کے عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 کام کریں گے تو آپ کا پہلا فرض ادا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تلبیہ پڑھنا بھی اس کے بعد فوراً ضروری ہے، پورا پڑھنا یعنی یہ پورا پڑھیں۔ پورا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب احرام کی نیت کر لی تو اب اس کی کچھ مختصر جو پابندیاں ہوتی ہیں عام طور پہ جو وہ ارشاد فرمانے بار شریعت کے اندر تو اس کی کافی تفصیل ہے، اور رفیق الحرمین کتاب ہے، ایک رفیق المعتمرین ہے، اور بھی دیکھ جتنی بھی حج اور عمرے کی کتابیں ملے گی نا آپ کو، ان کتابوں کے اندر آپ کو احرام کی پابندیاں ملیں گی، اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ احرام میں یہ کام کرنا ناجائز ہے، جی منع ہے، حرام ہے، وہ پابندیاں کہلاتی ہیں۔ اس کی کافی ساری تفصیل ہے کہ میں 2-4 پابندیاں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے مرد ہے، اس نے 2 چادریں اوڑھ کر عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اب یہ احرام کی حالت میں ہو گیا، اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ اب اس پر جب تک یہ عمرہ مکمل نہیں کرتا، جتنی دیر یہ احرام میں ہے، تب تک یہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ناخن ہیں، اس کو نہیں تراشے گا، بال نہیں کاٹے گا، ٹھیک ہے، خوشبو نہیں لگائے گا، پاؤں میں بند جوتا نہیں پہنے گا، ٹھیک ہے، جرابیں نہیں پہنے گا، اور جو اگر شادی شدہ ہے تو میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں یہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دو نظر آ رہی ہے اس کو مارے گا نہیں، شکار نہیں کرے گا، اس طرح کی اور بھی کافی ساری 17 کے قریب پابندیاں جو ہے نا ہم کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں کہ جو منع ہیں۔ کچھ تو ابھی موجودہ حالات کے مطابق ہوتی ہیں، کچھ پرانے زمانے جیسے شکار ہے، شکار اب تو نہیں ہے نا، مگر جو کہ پابندیوں میں یہ شامل ہے۔ عام طور پہ جو لوگ جس پہ توجہ نہیں کرتے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ خوشبو کا استعمال اب حرام ہو چکا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ بات کریں نا کہ احرام کی حالت میں سب سے زیادہ دم واجب ہونے کا جو سبب بنتا ہے وہ خوشبو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو خوشبو سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بہت سے مقامات پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب طواف کے لیے جائیں گے تو حجر اسود پر استلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بوتل لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں خوشبو لگی ہوئی ہے۔ غلاف کعبہ کو ہاتھ لگاتے وہاں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، ملتزم سے چمٹتے وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، اور بھی کئی مقامات پہ ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات عدم توجہی کی بنا پہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ المکرمہ احرام کی حالت میں وہ بازار سے مارکیٹ سے گزر رہے ہیں، اگر کوئی سٹال لگا ہوا ہے، کوئی دکان آ گئی ہے تو اس پر خوشبو پڑی ہے تو وہ جناب وہ کیا کرتے ہیں، خوشی کھول کو چیک کرنے کے لیے اس کو سونگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ خوشبو لگی، یہ سونگنا بھی حرام منع ہے، اور خوشبو لگ گئی اور جتنا شریعت نے حکم دیا اتنی اس مقدار میں خوشبو لگ چکی ہے، اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ یعنی احرام کی حالت میں سب سے زیادہ دم کا جو سبب بنتا ہے نا وہ خوشبو بنتی ہے۔ اچھا، جیسے اس دوران کو صابن وغیرہ خوشبودار استعمال کرتے ہیں وہ اس کے الگ مسائل ہیں، اب صابن کے اس کی ڈیٹیل ہے، الگ ہے، لیکن بچنا بہتر ہے، خوشبو سے بچنا اچھا۔ اسی طریقے سے جو جہاز میں سفر ہو رہا ہوتا ہے، جی اب یہ نیت چونکہ کر چکے ہیں، عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لی، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، بات پر نیند کا غلبہ آتا ہے تو احرام کی چادر جو ہے نا وہ سر کے اوپر سے لے کے بکل ماری جاتی ہے نا، ایسے لے کے جناب وہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے یا ان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اوپر سے چادر لے لیتے ہیں۔ تو اس پر بھی اگر وہ 12 گھنٹے گزر کے تو اس پر بھی دم واجب ہو سکتا ہے، اور بھی کئی وجوہات اس کی ڈیٹیل
جو عمرے سے متعلق کتابیں ان کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. بالخصوص یعنی رفیق المعتمرین جی رفیق المعتمرین حیران تحریر فرمائے. بالکل اس کے اندر اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کہ یہ کام احرام میں حرام ہے. حرام. تو وہی پابندیاں ہیں. جیسے قاری صاحب نے پہلے فرمایا کہ لوگ خرچہ تو کر لیتے ہیں 2.5-3 لاکھ روپے مگر سیکھتے نہیں ہیں. میرا مشورہ یہ کہ 200-250 کی کتاب مل جاتی ہے, بلکہ PDF سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں نیٹ سے. اس کو اپنے پاس رکھیں, اس کا مطالعہ کریں. جی جی اس پہ اس طرح بھی ہم دو چار باتیں کریں, ہم کر لیں گے, آپ بیان کر دیں گے, اس سے تو مکمل عمرہ بندہ سیکھ نہیں سکتا نا. بار بار اس کو مطالعہ کرنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا. کتاب ان کے پاس ہوگی کہ رفیق المعتمرین وہ پیاری کتاب ہے جس کے اندر قدم بقدم عمرے کی رہنمائی کی گئی ہے. کوئی بھی تفصیل ہے, احرام کیسے باندھنا ہے, کہاں سے باندھنا ہے, نیت کیسے کرنی ہے, نیت کے بعد کے معاملات کیا ہیں, نوافل کیسے پڑھنے ہیں, طواف کیسے کرنا ہے, صحیح کیسے کرنی ہے. پھر آخر میں سوال و جواب کی اس کے اندر ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے جتنے بھی زائرین عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں رکھیں یا پھر یہ کتابی صورت میں اپنے پاس رکھیں, اس کا مطالعہ کریں. اچھا قاری صاحب, ویسے تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جب بندہ عمرہ کے لیے چل پڑا, عام طور پہ کوئی لفظوں میں اگر کرنی ہو تو کیا نیت ہے؟ عربی میں بھی نیت ہے, لیکن رفیق المعتمرین یہی رہا ہے کہ عربی کی نیت وہ کرے گا جس کو عربی اور اس کا ترجمہ آتا ہے. اگر وہ عربی کی نیت ہے وہ یہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی. اب جس کو سورۃ الفاتحہ صحیح پڑھنی نہیں آتی وہ عربی بھی کیسی یہ نیت کرے. اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ عربی نہیں جانتا تو وہ ان الفاظ کے اندر نیت کر لے, اے اللہ میں نے عمرے کے ارادے سے احرام باندھ لیا, آسان فرما قبول فرما. اس کی نیت ہوگی اے اللہ میں نے عمرے کے ارادے سے احرام باندھ لیا, آسان فرما قبول فرما. تلبیہ پڑھ لے گا تو اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. قاری صاحب جیسے یہاں سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو عام طور پہ 2 جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, یعنی مدینہ شریف یا پھر جدہ. تو بہتر کیا ہے, کس طرف سے کیا جائے, یعنی کہ جدہ کی طرف سے جایا جائے یا مدینہ شریف پہ لے جایا جائے؟ یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ یہاں سے جائیں گے تو ہمیں 2 بڑے عمروں کا ثواب ملے گا. ایک تو جدہ سے عمرہ ہو جائے گا اور دوسرا مدینہ طیبہ سے عمرہ ہو جائے گا. 2 منازل جو ہیں 2 میقات جو ہے نا وہاں سے ہم عمرہ کر لیں گے. یعنی پہلے یہاں سے جدہ اور جدہ سے مکہ عمرہ ادا کی یا مدینہ شریف چلے گئے. ہاں پھر واپسی سے آئیں گے, کیونکہ واپسی عمومی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ ٹکٹس ہوتی ہیں نا وہ عمومی طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ 95% جو ہے نا وہ ایک ہی سیکٹر سے ہوتی ہے. یعنی اگر لاہور جدہ پھر واپس لاہور, یعنی جدہ ہی جائیں گے جدہ سے ہی واپس آئیں گے, یا مدینہ جائیں گے تو مدینہ سے ہی واپس آئیں گے. یہ جو ریگولر ٹریولر ہوتے ہیں نا وہ عمومی طور پر ان چیزوں کو سمجھتے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, یا وہ جدہ جائیں گے تو مدینہ سے واپسی کر لیں گے, مدینہ جائیں گے تو جدہ سے واپسی کریں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ ٹریولنگ میں جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم سپینڈ نہ کیا جائے, وہی ٹائم وہاں پر اس کو استعمال کیا جائے. تو اگر آپ جدہ کے ذریعے سے جاتے ہیں تو چاہے آپ جائیں ڈائریکٹ فلائٹ کے ساتھ تو آپ یہ اندازہ رکھ لیں کہ 15 سے 16 گھنٹے جو ہے نا آپ کو ہوٹل تک پہنچنے میں لگ جائیں گے. 15 سے 16 گھنٹے, کیونکہ 3 سے 4 گھنٹے پہلے آپ نے ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ فیصل آباد سے لاہور جائیں گے تو 3 گھنٹے یہ اس کا ڈیوریشن ہے. پھر 3 گھنٹے فلائٹ سے پہلے پہنچنا, 6 گھنٹے, 5.5 سے 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ 12 گھنٹے تو تقریباً یہی ہو گئے. پھر ایئرپورٹ سے نکل کر جدہ سے ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے امیگریشن وغیرہ ٹرانسپورٹیشن یہ سارا کچھ کرتے 3 سے 4 گھنٹے مسٹ ہے لگ جاتے ہیں اگر آپ جدہ ٹریول کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ میں یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے اتریں گے تو میکسیمم 1 سے 1.5 گھنٹے کے فرق سے آپ جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے. قاری صاحب مکہ شریف پہنچ گئے, عمرہ شروع کرنا ہے تو عمرے کا آغاز کہاں سے کیا جائے, کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی میں نے گزارش کی نا کہ عمرے میں 2 فرض ہیں نا. پہلا فرض تو احرام کا تھا, وہ ہم نے میقات سے پہلے پورا کر لیا. اب دوسرا فرض ہے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا. اوکے, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس نے جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے نا اسے طواف شروع کرنے سے پہلے جو خانہ کعبہ شریف کا نقشہ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. جی ان کے داخلے کے مختلف راستے ہیں. جی جی ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. تو وہ کوئی کدھر سے داخل ہو رہا، کوئی کدھر سے داخل ہو رہا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں سے بھی داخل ہوں گے وہیں سے طواف شروع کر دیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے کعبۃ اللہ شریف کو سمجھنا کہ کعبۃ اللہ شریف کیا ہے. تو کعبۃ اللہ شریف کے 4 کونے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کا نام ہے رکن اسود، جسے کونے میں زمین سے تقریباً 4 فٹ کی بلندی پہ چاندی کے خول میں جنتی پتھر حجر اسود لگا ہوا ہے. اس مناسبت سے اس کا نام ہے رکن اسود. ٹھیک ہے. رکن اسود کے برابر میں اب 4 فٹ کے فاصلے پہ دیکھیں گے دروازہ کعبہ ہے. جی دروازہ کعبہ اور رکن اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے آگے بڑھیں گے آپ تو پھر جو اگلا کونا آئے گا اس کونے کا نام ہے رکن عراقی. وہ عراق کی طرف ہے. پھر وہ حتیم ہے، حتیم کے اوپر سے ہو کے آئے گے تو تیسرے کونے کا نام ہے رکن شامی، یہ ملک شام کی طرف ہے. چوتھے کا نام ہے رکن یمانی، یہ یمن کی طرف سے. یہ 4 کونوں کے نام جب سمجھ جائیں گے نا تو یہ نقشہ ذہن میں ہوگا تو طواف کرنا آسان ہوتا ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ رکن یمانی جو ہے اس سے آگے بڑھیں گے تو رکن اسود ہے. ٹھیک ہے. یا یہ تو اور آسان کر لی، دروازہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے دل کی طرف الٹی طرف جو کارنر ہے 4 فٹ کے فاصلے پہ اور وہ رکن اسود ہے. تو آپ جدھر سے بھی داخل ہوئے ہیں نا تو آپ پہلے رکن اسود پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. رکن اسود سے رکن اسود یہاں پہ یعنی کہ جو اسود شریف لگا ہوا ہے. جی جہاں پہ جنتی پتھر حجر اسود ہے جی اس مناسبت سے اس کا نام رکن کہتے کونے کو. جو رکن اسود وہ اسود والا یعنی حجر اسود والا کونا. طواف کا آغاز بھی رکن اسود سے ہوتا ہے جی اور طواف کا اختتام بھی رکن اسود پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو رکن اسود پہ آئیں گے اور اس کا پھر استلام کر کے جی وہاں سے پھر نیت کر کے استلام کر کے طواف شروع کریں گے. جب استلام کرنا تو آپ کا چہرہ بالکل جی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے عمرے کا طواف کرنا ہے نا تو مرد اگر طواف کرے گا تو اس کی جو احرام کے اوپر والی چادر ہے اس کو اس انداز میں لے گا کہ اس کا دایاں کندھا ننگا ہو جائے. اس کو کہتے ہیں استباع کرنا. اچھا استباع کرے گا اور یہ استباع جو ہے مرد کے لیے جو عمرے کا وہ طواف کر رہا ہے، جو احرام کا طواف کر رہا ہے، اس میں 7 چکروں کے اندر اس کا اتباع کرنا ضروری ہے. یہ سنت ہے. 7 چکروں میں بعض 3 میں کرتے ہیں. 3 میں رمل ہوتا ہے، 3 میں استباع جو ہوتا ہے وہ 7 چکروں میں ہوتا ہے. اور یہ اس طواف میں ہے جس کے بعد آپ کی صحیح ہے. ٹھیک ہے. عمرے کا طواف ہے، اس کے بعد آپ نے صحیح کرنی ہے تو اس میں آپ استباع کریں گے. استباع کر کے پھر آپ حجر اسود کی طرف بڑھیں گے آگے اور آپ طواف کی نیت کریں گے. اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. ٹھیک ہے. نیت کرنے کے بعد اب آپ حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ آپ کا چہرہ اور آپ کا سینہ حجر اسود کی طرف ہو. جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں ایسے ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف ہوگا. دونوں ہاتھ. جی دونوں ہاتھ. اس کو کہتے ہیں استلام کرنا. استلام کے کئی طریقے ہیں لیکن مروجہ طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے. مروجہ طریقہ یہی ہے کہ آپ ہاتھوں کا اشارہ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف کر کے ایک دعا ہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ کلمہ جو ہے نا یہ استلام ہے نا. پہلے آپ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد آپ استلام کریں گے. استلام کے یہی کلمات ہیں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اگر یہ کلمات نہیں آتے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جی ٹھیک ہے. میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. جس نے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا ہے، عمرے کا طواف کرنا ہے، پہلے وہ استباع کرے گا. استباع کرنے کے بعد وہ نیت کرے گا طواف کی. ٹھیک ہے. اور طواف کی نیت حجر اسود کے سامنے آ کر کرنا ضروری نہیں ہے، وہ آپ چلتے چلتے بھی کر سکتے ہیں. طواف کی نیت کیا ہے؟ اے اللہ میں تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، عطا فرما، قبول فرما. جی نیت کرنے کے بعد اب حجر اسود کے سامنے ایسے کھڑے ہوگا کہ اس کا چہرہ اور اس کا سینہ حجر اسود کی طرف ہوگا. اس میں وہ استلام کرے گا. استلام کر کے یعنی ہاتھوں کا اشارہ کر کے دعا پڑھ کے ہاتھوں کو چوم لے. یہ استلام ہو گیا. اب وہ طواف شروع کر دے گا. ایک طواف میں جو عمرے کا طواف ہوتا ہے اس میں 7 چکر ہوتے ہیں اور 8 استلام ہوتے ہیں. مگر عمرے کے طواف میں ٹوٹل استلام کی بات کریں گے تو وہ 9 ہوں گے. ٹھیک ہے. 8 استلام ہو گئے آپ کے طواف کے، یعنی ہر چکر سے پہلے استلام کیا. جی 7واں چکر کمپلیٹ ہوا، پھر آپ نے استلام کیا. جی اور پھر جب آپ صحیح کے لیے جائیں گے تو صحیح پہ جانے سے پہلے پھر استلام کریں گے. تو یوں عمرے میں 9 استلام ہو جائیں گے. طواف کیا، طواف کے بعد پھر نوافل. وہ ایک الگ بات ہے. ابھی چونکہ میں نے صرف طواف کا ذکر کیا تو طواف کرنے مکمل ہو گیا آپ کا. طواف مکمل کرنے کے بعد جو استباع تھا کندھا جو آپ نے ننگا کیا تو اس کو ڈھانپ لیں گے دوبارہ. ٹھیک ہے. بہتر ہے، افضل ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے
اس کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نوافل ادا کریں. اس کو واجب بھی طواف کہتے ہیں. پڑھنے تو نفل کی طرح ہی ہیں مگر اس کی تاکیدی حکم ہے, اس کا تو واجب کا درجہ رکھتے ہیں. تو پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ہے وہ سورۃ الکافرون پڑھی جائے گی. دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کا سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی. اس کی فضیلت زیادہ ہے. یہ مقامی ابراہیم کے پیچھے, اگر وہاں پہ جگہ رش ہے, جگہ نہیں ملتی, تو پھر یہ آپ جو ہے پورے مطاف میں جہاں بھی آسانی پڑھ سکتے ہیں, پوری مسجد الحرام میں کسی مقام پہ پڑھیں گے وہ آپ کے یہ ادا ہو جائیں گے. مگر اس پہ ایک دن میں رکھنی ہے کہ بعد لوگ فجر کی جب اذان ہو چکی ہوتی ہے, طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ فجر سے پہلے, جی ٹھیک ہے, طواف کر لیا, اذان فجر ہوئی, اب اذان فجر اور نماز کے درمیان کوئی 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے, تو وہ طواف کے بعد کے واجب نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں. جی, جبکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے اس میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو اس پہ بھی توجہ رکھنی ہے. اسی طریقے سے دوپہر کا وقت ہوتا ہے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, اس پہ بھی نفل پڑھنے نہیں پڑے جاتے. اچھا, پھر وہ جب ہم اپنی عصر کی نماز پڑھ چکے, حرم شریف میں سب سے زیادہ رش جو ہوتا ہے نا وہ طواف کا, وہ عصر کے بعد سے عشاء تک ہوتا ہے. لوگ عصر پڑھنے آتے ہیں, پھر طواف کرتے ہیں, پھر مغرب کا طواف کرتے ہیں. تو عصر کی نماز پڑھ کے طواف شروع کیا, مغرب سے پہلے طواف مکمل ہو گیا. اب وہ کیا کرتے ہیں, غروب آفتاب سے پہلے پھر نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ نفلوں کا ٹائم نہیں ہے. تو اگر ایسا وقت ہے جس میں نفل نہیں پڑھ سکتے تو طواف آپ نے کر لیا, اب آپ انتظار کریں گے جب آپ وقت نفلوں کا شروع ہوگا, یعنی غروب آفتاب ہو گیا, نفلوں کا ٹائم شروع ہو گیا, اب بعد طواف کے بعد کے جو واجب ہیں نفل جو پڑھے جاتے ہیں وہ بعد میں ادا کریں گے. صحیح. اچھا, طواف کرتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے, یعنی وضو کرنا ضروری ہے, وضو ہونا ضروری؟ طواف کے لیے وضو واجب ہے, ٹھیک ہے. یہ مصر نماز کا آگیا طواف کے شرعی حکم کے اعتبار سے طواف کا وضو واجب ہے. بغیر وضو کے بے وضو آپ طواف نہیں کر سکتے, کریں گے تو گناہ گار ہوں, ٹھیک ہے. اب اس کی بھی تفصیل ہے. آپ نے طواف شروع کیا, طواف کے اکثر پھیرے اپنے کر لیے, یعنی اکثر دوبارہ 4 پھیرے اپنے کر لیے, اس کے بعد آپ کا وضو ختم ہوا, وہ آپ وضو کر کے جہاں سے آپ کا طواف وضو ختم ہوا تھا وہیں سے آپ طواف شروع کر دیں گے. اور اگر آپ کے اکثر پھیرے نہیں ہوئے تھے, ابھی 3 ہوئے تھے, 2 ہوئے تھے, پہلے میں تھے, وضو ختم ہو گیا, تو وضو کر کے آ کے نئے سرے سے, افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے آپ دوبارہ طواف شروع کریں. ٹھیک ہے. تو کیا جب سعی کی جاتی ہے اس وقت بھی وضو ہونا ضروری ہے؟ نہیں, صحیح چونکہ خارج مسجد بھی ہے اور مسجد الحرام کی حدود سے باہر ہے, اور صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے, بغیر وضو کے صحیح کی جا سکتی ہے. طواف کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہر چکر پر استلام کرنا یہ ضروری ہے, اور اگر استلام نہ کیا جائے؟ استلام جو ہے نا یہ شرعی حکم کے اعتبار سے سنت موقدہ ہے, جو پہلا ہے, ٹھیک ہے. باقی سنت کا درجہ رکھتے ہیں. تو اگر کوئی ایک بھی آپ کا استلام نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو آپ کا طواف ہو جائے گا, فرض ادا ہو جائے گا, سنت کے ثواب سے محروم نہیں ہے. استلام یہی ہے جیسے ہم دور سے دونوں ہاتھ اٹھائے اس کی طرف کر لیے حجرہ سے اور چوم لیا, کہ اس کو جب چومنا یہ بھی وہ استلام ہے, وہ ہے حجر اسود کا بوسہ دینا. مگر موجودہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں آپ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے, رش اتنا ہوتا ہے, احرام کھل جاتا ہے, تو آپ بوسہ دینے کے لیے جائیں گے, کئیوں کو تکلیف دیتے ہیں, کوئی آپ کو تکلیف دے. دوسری بات یہ کہ وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو احرام کی حالت میں خوشبو تو اپنی ارادتاً جو ہے نا وہ خوشبو لگائی جاتی ہے. جی جی. تو جو اصل استلام کا طریقہ تھا وہ تو بوسہ لینا ہی تھا, مگر اب وہ ممکن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بہت مشکل ہے یہ, بلکہ ناممکنات میں سے کہہ سکتے ہیں. اب اس کا دوسرا طریقہ جو آسان ہے وہ یہی ہے کہ آپ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر ہاتھوں کا اشارہ کر کے دعا پڑھ کے ہاتھوں کو چوم لیں گے, تو آپ کا استلام ہو جائے گا. اچھا, بعض لوگ وہ حالت استوا ابھی ہوتے ہیں, یعنی کندھا ننگا ہی ہوتا ہے طواف کی وجہ سے جو کیا ہوا تھا, اور اسی کے ساتھ نوافل ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب جی, وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں, بلکہ بعض لوگ کو جو فرض نماز بھی اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں, دیگر نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز کے علاوہ مطاف میں دیکھا جاتا ہے استباء کی حالت میں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں, نوافل بھی پڑھ رہے ہیں. اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے استباء کی حالت میں اسے نماز پڑھ لی تو وہ مکروہ تحریمی ہے, واجب الاعادہ ہے, اس کا دہرانا ضروری ہے. لہذا آپ طواف کے دوران اگر نماز کا وقت ہو گیا, آپ احرام میں تھے, تو کندھے کو آپ ڈھانپ لیں گے, ڈھانپ کے نماز پڑھیں گے. اور اگر آپ نے طواف مکمل کر لیا, اس کے بعد کے آپ نے 2 گانا ادا کرنے ہیں, جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں بعد طواف کے بعد کے, وہ بھی کندھے پر ڈھانپ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنے کے لیے احرام کہاں سے باندھیں؟ جی, یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ایک عمرہ آپ نے کر لیا, اب آپ حدود حرم میں ہیں, ٹھیک ہے, اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں, جی,
تو دوسرا عمرہ کرنے کے لیے جو عمرے کی نیت اور تلبیہ ہے نا جی وہ حدود حرم سے باہر جو مقام حل ہے وہاں سے کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ چاروں طرف جو ہے نا حدود حرم ختم ہوتی ہے, کوئی قریب ہے کچھ دور ہے, تو آپ احرام کی چادریں اوڑھنے کے بعد آپ حدود حرم سے باہر نکل جائیں, تیاری وغیرہ کر کے اپنے ہوٹل سے کر کے چلے جائیں. جی حدود حرم سے باہر نکلنا ہے آپ نے. ٹھیک. اور سب سے قریبی جگہ جو حدود حرم سے باہر ہے وہ مقام تنعیم ہے, اور اس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں. زیادہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. پھر دوسرا اس کے قریب میں جو ہے وہ حدیبیہ کا مقام بھی ہے. جدہ کی طرف بھی لوگ چلے جاتے ہیں, عمر القریٰ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, جارانہ کی طرف بھی جاتے ہیں. جارانہ تو وہ مقام ہے جہاں سے آقا کریم علیہ السلام نے طائف کے بعد اپنے عمرہ کیا تھا. یعنی دو مقام ایسے جہاں کہ آقا کریم علیہ السلام نے عمرہ کا احرام باندھا. ایک ذوالحلیفہ مدینہ طیبہ کا میقات ہے, اور ایک جارانہ ہے. اچھا, یہ جارانہ کے بارے میں بات مشہور ہے, کہتے ہیں وہاں سے اگر احرام باندھیں گے نیت کر کے آئیں گے تو بڑا عمرہ ہے. بڑے عمرہ دے دیا گیا, جیسے کہ نے فرمایا تھا کہ لوگ مدینہ طیبہ سے واپس آتے ہیں تو عمرہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے, کیونکہ وہاں سے آقا کریم علیہ السلام نے احرام باندھا. تو ذوالحلیفہ کے مقام سے احرام باندھا تو عوامی اصطلاح ہے کہ یہ بڑا عمرہ ہے. جارانہ کے مقام سے احرام باندھا, یہ بھی عوامی اصطلاح کے بڑا عمرہ ہے. عمرہ تو عمرہ ہی ہوتا ہے اصل میں, تو بس اس کو ثواب کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا عمرہ کہنا. اچھا, عمرہ کو حج بھی کہہ سکتے ہیں. عمرہ جو ہے نا یہ حج اصغر ہے. حج اصغر. جی ٹھیک. اور جو سالانہ حج ہوتا ہے جی وہ حج ہے, عرفہ شریف والا حج, وہ حج ہے, اسی کو حج کہتے ہیں. اس کو بس حج اکبر بھی اسی کو کہتے ہیں, حج ہی ہوتا ہے. جی وہ میرے اہل سنت نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ اصل میں ہر حج حج اکبر ہی ہوتا ہے, جی, اور جو جمعے کے دن حج ہوتا ہے وہ اس کا اجر و ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے. 70 گنا زیادہ. عوامی اصطلاح جو جمعے کے حج کی وہ اس کو حج اکبر کہہ دیتے ہیں, ورنہ عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر ہی کہتے ہیں. عمرہ کے لیے طواف کر لیا, سعی کر لی, اب حلق کروائیں گے, تو حلق کروانا ضروری ہے. اگر آپ تو مجھے اس کی تھوڑا اجازت دے تو میں آپ کو عمرے کا مختصر طریقہ بتا دوں. جی فرمائیے. ٹھیک ہے, تاکہ آسانی ہو جائے گی نا. جس بندے نے عمرہ کرنا ہے وہ اپنے مقام سے عمرے کی تیاری کر کے عمرے کا احرام باندھ کے عمرے کے نفل پڑھ کے, اگر وقت مکروہ نہیں ہے نفل پڑھنے کا ٹائم ہے تو احرام کے نفل پڑھے گا, 2 رکعت نفل احرام پڑھ کے اب وہ میقات سے پہلے عمرے کی نیت کرے گا, اے اللہ میں نے عمرے کے ارادے سے احرام باندھ لیا, آسان فرما قبول فرما. پھر وہ تلبیہ پڑھے گا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہ احرام کی پابندیوں میں آ گیا. جی ٹھیک. اب وہ مکہ المکرمہ پہنچے گا, کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرے گا, تو طواف کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکا. ٹھیک ہے, طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب بھی طواف ادا کرے گا. ٹھیک ہے, مقام ابراہیم کے قریب میں یہ پوری مسجد الحرام میں جہاں جگہ ملتی ہے. پھر وہ اس کے بعد دعا کرے گا, یہ مقام قبولیت ہے. پھر زمزم پیے گا, جی, اس کی بھی پینے کا طریقہ بھی ایک ہے, اور اس کا سنت دعا بھی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اس کے آداب بھی پوری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, میں نے مختصر کر دیا. جی. پھر وہ ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرے گا. ٹھیک ہے, پھر استلام کر کے پھر اب وہ سعی کے لیے صفا پہاڑی پہ جائے گا. ٹھیک ہے, صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے گا. سعی کا آغاز جو صفا سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی صفا پہ جائے گا, وہاں جا کر اس نے پہلے دعا کرنی ہے, یہ مقام قبولیت ہے. دعا کر کے پھر وہ سعی کی نیت کرے گا, نیت کر کے صفا سے چلے گا مروہ کی طرف, اور مروہ پہ پہنچے گا تو اس کا 1 چکر ہو جائے گا. 1 چکر. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, صفا اور مروہ کے درمیان صفا سے چلے مروہ پہ پہنچے, مروہ سے پھر صفا پہ ڈبل کو ایک سمجھتے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. صفا سے آغاز کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے, صفا سے چل کے مروہ پہ پہنچے گا تو اسے 1 چکر ہو گیا, مکمل ہو گیا. مروہ سے چل کے واپس آئے گا صفا پہ, دوسرا چکر ہو جائے گا. صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا ہے, 7واں چکر اس کا جو ہے وہ مروہ پہ مکمل ہوگا. یہ سعی کا واجب ادا ہو گیا. اس کے بعد وہ حلق یا قصر جو بھی اس کا حکم ہے وہ کرے گا. حلق جو ہے یہ افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلق کروانے والے کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا اس کو عطا فرمائی ہے. دعائے مغفرت فرمائی ہے, رحمت کی دعا سے نوازا ہے. جو احرام سے پہلے وہ حلق کرواتا ہے. حلق کیا ہے کہ پورے سر کے بال اس طرح کے ساتھ جو ہے نا بریڈ کے ساتھ صاف کروا دینے. ادر وہ کہتے ہیں میں نے حلق نہیں کروانا, میں نے قصر کروانا ہے. جی جی, تو قصر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کے بال انگلی کے پور کے برابر کٹ جائیں. ٹھیک ہے, بڑے بال تھے اس نے اتنے کٹوا دیے کہ چوتھے حصے میں جتنے بال آتے وہ انگلی کے پور کے برابر, تقریباً 1 انچ وہ کٹ جائیں تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا. اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, مگر اصل جو قصر ہوتا ہے وہ خواتین کے لیے, مردوں کو اجازت ہے. مردوں کے لیے فضیلت یہ ہے کہ وہ حلق کروائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تو اپنے حلق کروایا. آپ نے جب حج کیا
تو حج میں جب وہ حلق کا وقت آیا تو آپ نے حلق کروایا. ہاں تو یوں یہ 4 کام پورے ہو گئے. جی احرام، جی طواف کعبہ، ٹھیک ہے. سعی اور حلق یا قصر. تو آپ کو عمرہ مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. تو عورتیں تفسیر یعنی جی قصر کریں گی. قصر- اور یہ جو سر کے چوتھے حصے کے بال انگلی کے پور کے برابر، چوتھائی حصے کے بال پکڑ کے انگلی کے پور پہ پکڑ لیں اور اوڑیں گی جی تو اس کا قصر ہو جائے. اب وہ احرام سے باہر ہو گئے. اب جب احرام کے بال نہیں کٹے تب تک احرام کی پابندیاں ہیں. پابندیاں ہیں. بال کٹیں گے تو اب احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی. اچھا یہاں سے جانے والے جو حاجی ہوتے ہیں عمرہ کرنے والے، مدینہ شریف میں عام طور پہ ان کو 40 نمازوں کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر 40 نمازیں ادا کریں. کیا یہ بھی عمرے کا حصہ ہے؟ نہیں، یہ جو 40 نمازیں فضیلت کی بات ہے، اس کا عمرہ یا حج سے تعلق نہیں ہے. جی کہ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ جو میری مسجد میں آ کر ایک نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، تاکہ ایک مقبول حج کا بھی ثواب ملے. سبحان اس کی اتنی فضیلت ہے. سبحان. جس قدر نمازیں ہو سکے مسجد نبوی شریف میں ادا کرے. 40 نمازیں مل گئی تو بہت اچھی بات ہے. جو 3 دن کے لیے جاتا ہے وہ تو 40 بنے گی نہیں. تو یہ 40 نمازیں عمرے کا حصہ نہیں ہے، حج کا حصہ نہیں ہے. یہ فضیلت کی بات ہے. جی تو عاشق تو چلتے ہی یہاں سے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اسی پاک درری ہے. وہ تو یہاں سے نیت یہ کر کے چلتا کہ ٹھیک ہے جی میں نے مدینہ شریف جانا ہے، راستے میں جو ہے وہ مکہ شریف بھی آئے گا تو میں یہاں سے عمرہ یا حج بھی ادا کرتا جاؤں گا. تو مدینہ شریف جانا تو اصل ایک عاشق اور ایک مومن کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، حاجی اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو. سبحان اللہ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب کچھ زیارات حج یعنی کہ جب ہم جاتے ہیں حرمین میں، حرمین کی کچھ زیارتوں کے بارے میں ارشاد فرمائیں. جی مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دونوں مقدس مقامات ایسے، اس کے اندر کچھ زیارات ہیں جو باقاعدہ کروائی جاتی ہیں. کروانے والے مکمل لوگ موجود ہیں وہاں پہ، ٹرانسپورٹ ان کے پاس ہوتی ہے، وہ لوگ زیارت کرواتے ہیں. جو کئی مرتبہ آ چکے ہیں وہ خود بھی اپنی ٹرانسپورٹ کا انتظام کر کے کر لیتے ہیں، وغیرہ ایک وہاں پہ تعداد ہے جو زیارت کرواتے ہیں. جی میں وقت کی مناسبت سے مکۃ المکرمہ کی اور مدینہ المنورہ کی الگ الگ چند زیارات، جو بڑی بڑی زیارت ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. مکۃ المکرمہ میں سب سے بڑی زیارت جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ شریف ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا ان کو دیکھنے کی فضیلت بھی ہے. جی بالکل فضیلت ہے اس کی. کعبۃ اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے نا جی تو اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو کیا دعا کرو یہ بھی ارشاد فرما دیں. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کی طرف سے یہ ہے کہ مجھے جب پتہ چل جائے نا کہ فلاں وقت میں دعا قبول ہوتی ہے تو میں تو درود شریف پڑھوں گا. سبحان اللہ سبحان. اور شیخ کا طریقہ امیر اہل سنت کی طرف سے یہ ہے، جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے نا تو جو دعا کا ایک انداز ہے، اللہ کی حمد کر کے درود شریف پڑھ کے تو اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ میں تجھ سے جو بھی دعا کروں نا میری ہر نیک اور جائز دعا کو قبول کر لینا. یہ دعا قبول ہوگی تو آپ مجاب الدعوات بنیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہو. اس کے علاوہ آپ کے من میں جتنی دعائیں ہیں کعبۃ اللہ پہ نظر پڑی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے رہیں اور دل کی مراد زبان کے ذریعے کہتے رہیں تو اللہ پاک وہ دعائیں قبول کر پاتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ حجر اسود ہے، اس کی زیارت کرنی چاہیے. کہ حجر اسود کی زیارت کرنا، اس کا استلام کرنا، اس کی حدیث مبارکہ میں فضیلت ہے. اور وہ قیامت کے دن اللہ پاک حجر اسود کو جبل ابی قبیس جتنی باڈی عطا کرے گا، اسے آنکھیں عطا کرے گا، اسے زبان عطا کرے گا. دنیا میں جس نے اس کی زیارت کی یا اس کا استلام کیا، یہ اپنی آنکھوں سے اس کی پہچان کر کے زبان سے اس کی سفارش کر کے اسے داخل جنت کروائے گا. تو یہ ہے. پھر صفا ہے، یہ بھی جو ہے زیارات میں آتی ہے. مروہ جو ہے یہ بھی زیارات میں آتی ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے. پھر میلین خدارین، صفا سے چند میٹر کے فاصلے پہ وہ مقام جہاں حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی آپ، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام پر نظر نہیں پڑتی تھی تو وہ گہری جگہ تھی، وہاں سے وہ دوڑ کے گئی تھی. اس کو میلین خدارین کہتے ہیں. تو یہاں بھی دعا جو ہے وہ یہ بھی زیارت ہے اور یہاں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جہاں پہ حج ہوتا ہے میدان عرفات ہے، اس میں جبل رحمت ہے خاص طور پہ. میدان مزدلفہ ہے، اس کے اندر مسجد مشعر الحرام ہے. میدان مینا ہے، اس کے اندر مسجد الخیف ہے. اس کے بارے میں تو امیر اہل سنت نے لکھا کہ مسجد الخیف جو ہے مینا میں جمرات کے قریب میں مسجد الخیف اس کے قریب کے اندر 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں. اور کر لیں کہ ہم یہاں پہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں
اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں. کتنی سعادت کی بات ہے. جس مقام پر 70 انبیاء کرام کے مزارات، وہ جگہ کتنی فضیلت بڑی ہوگی، وہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. بھی مسجد الحیف کے قریب میں ہے. پھر لوگ اس طرح زیارات کے لیے طائف جاتے ہیں. مکہ مکرمہ سے تقریباً کم و بیش یہ 100 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے، کم و بیش 100 سے قریب بنتا ہے. طائف میں کچھ زیارات ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام کے چچا زاد یہ بھائی تھے. ان کا مزار پر انوار بھی طائف میں ہے. ان کے نام سے مسجد بھی طائف میں ہے، بہت بڑی مسجد ہے، مسجد عبداللہ بن عباس. ان کے نام سے منسوب ایک لائبریری ہے، بہت بڑی قدیم لائبریری، جس کے اندر ہاتھوں سے لکھی ہوئی جو چیزیں تھیں نا، احادیث روایت پتھروں پہ لکھی گئی، پتوں پہ لکھی گئی، وہ چیزیں بھی اس لائبریری کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اب تو اچھا، جو لوگ جاتے ہیں نا اس کے طائف کی زیارات کے لیے، ان کو کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سیکھتے نہیں ہیں، ایسے چلے جاتے ہیں. تو میں بتاؤں گا ایک تعداد وہ ہے جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کا مزار شریف کہاں پہ ہے. حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی شان آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور یہ امام المفسرین کے رائے ہیں. صحابہ کرام میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے والے تھے یہ. اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگا کر ان کے لیے ان کے علم میں برکت کی دعا کی تھی. اور یہ فرماتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے قرآن پاک کا اتنا علم عطا فرمایا ہے، اگر میری اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک کھولوں گا، مجھے پتہ چل جائے کہ میری اونٹ کی رسی کہاں پہ ہے. ان کا مزار پر انوار بھی وہیں پہ ہے. کہاں پہ ہے؟ جب آپ طائف میں جاتے ہیں زیارات کے لیے تو مسجد عبداللہ ابن عباس جو ہے اس سے پہلے لائبریری ہے. ٹھیک ہے، بڑی لائبریری ہے. لائبریری کی دیوار سے متصل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ وہ جگہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ صاحب بہت بڑا کیزار کو بس وہاں بھی نہیں ہے. 4 دیواری، اس کے اوپر چھت بھی نہیں. 4 دیواری، چھت بھی نہیں. اس 4 دیواری کی نہ کوئی کھڑکی ہے اس کے اندر، نہ کوئی دروازہ، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے سنا وہاں کے کسی بندے سے کہ جو کہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی قبر سے جو ہے نا، وہ ان کے قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی. لوگ برکت کے لیے، تبرک کے لیے اٹھانے شروع ہو گئے، تو اب انہوں نے اونچی دیوار کر کے اس کو بند کر دیا. مگر یہ کتنا مقدس مقام ہے. تو لائبریری سے بالکل متصل جو دیوار ہے نا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو مزار شریف ہے. اسی کے سامنے بالکل برابر میں چند فٹ کا فاصلہ درمیان میں ہے، جو راستہ ہے چلنے کا، ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے یا پتھر لگا ہوا ہے. اس کے برابر میں ایک چھوٹی دیوار ہے. اس کے اندر شہیدان طائف جو ہیں 13 کے قریب، جو صحابہ کرام طائف کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، ان کے مزارات ہیں. ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں چلتا، عام طور پہ چھوٹی چھوٹی وہ جھاڑیاں ہیں، درخت لگے ہوئے، مگر اس دیوار کے اندر شہیدان طائف کے مزارات ہیں. تو اس کے قریب میں ایک اور جگہ ہے. آقا کریم علیہ السلام جب طائف میں نیکی کی دعوت کے لیے گئے تھے اور وہ بچوں نے سنگ ریزی کی تھی، پتھر برسائے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام زخمی ہوئے تھے. تو جس مقام پر وہ ہوا تھا نا، یہ بھی مسجد عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کا جو مزار شریف ہے، اس کے قریب میں ہی سڑک کے دوسری سے ایک 4 دیواری ہے، اس کے اندر وہ جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے کچھ فاصلے پہ مسجد عداس ہے، جہاں انگوروں کا باغ تھا. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے، وہ حضرت عداس آئے تھے، پھر ان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اس کا طویل واقعہ ہے. تو وہ مسجد عداس بھی موجود ہے وہاں پہ. اس کے قریب میں ایک اور مسجد ہے، اس کا نام مسجد الرسول ہے. آقا کریم علیہ السلام یہ مسجد بعد میں بنی ہے. وہ مقام ہے آقا کریم علیہ السلام جب زخمی حالت میں جس پتھر کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوئے تھے، وہ پتھر مسجد الرسول کے اندر موجود ہے. میں اپنی بڑی دلچسپ بات کرتا ہوں. 2023 میں میں مدینہ طیبہ میں تھا، 2.5 ماہ کے لیے میں گیا تھا. تو مجھے بتا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پڑپوتے جو ہے نا، وہ آئے ہوئے ہیں، تو پہلی مرتبہ آئے ہیں، تو آپ ان کو ذرا زیارت کروا دیجیے گا. اچھا، میں جب طائف ان کو لے کر گیا نا، تو میں مسجد الرسول میں لے گیا ان کو. ٹھیک ہے. میں نے کہا حضور آپ کا تعلق سیدی اعلیٰ حضرت سے ہے، اور آپ عاشق رسول بھی ہیں، تو نسبت والے ہیں. اس مقام پہ ایک پتھر ہے جس کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے ٹیک لگائی تھی، اور اس پتھر سے خوشبو بھی آتی ہے. آپ بتائیں کہ کون سا پتھر ہے؟ اچھا، انہوں نے پہلے کھڑکی کے پتھر کو دیکھا، پھر محراب کے پتھر کو دیکھا. ٹھیک ہے. اور کچھ بلکہ پوری مسجد ہی پتھروں کی بنی ہوئی ہے. چلتے چلتے نا رائٹ ہینڈ پہ زمین کے فرش جو ہے نا، فرش کے برابر میں ایک چھوٹا سا پتھر ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہاں پہنچے نا تو کہنے لگے یہ وہ پتھر ہے. اللہ، اس پتھر سے اب بھی آقا کریم علیہ السلام کے بدن مبارک، حالانکہ وہ پہلی مرتبہ گئے تھے، وہ تو ان کو لے کر گیا تھا. اب بھی اس پتھر سے آقا کریم علیہ السلام کے بدن مبارک کی خوشبو. مسجد الرسول بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ پتھر موجود.
تو ہاں اب یہ تو مقام کرما کی طب رہا ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، واہ اے عطر خدا ساز مہکنات ہے۔ اور مدینہ طیبہ کی زیارات کی بات کریں گے جی تو مدینہ طیبہ میں سب سے افضل زیارت جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار ہے، سبحان اللہ۔ گنبد خضرا جس کی ہم زیارت کرتے ہیں، فرمایا آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ملتا ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ مبارکہ کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو جادو کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کریں گے، پھر روضۃ الجنہ جس کو جنت کی کیاری کہ گنبد خضرا کی زیارت اور جالیوں کی زیارت، ظاہر ہے یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت مبارک کی ہی زیارت سمجھی جائے گی، کیونکہ ڈائریکٹ اس کو دیکھنا تو اب کسی عام بندے کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ زیارت بھی تو ہم اسی میں آ جائیں گے، اس بشارت میں شامل ہو جائیں گے جی بالکل شامل ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جنت کی کیاری جس کو روضۃ الجنہ کہا گیا، جی یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ممبر ہے اور آپ کا جو محراب ہے، ممبر سے لے کے آپ کا روضہ مبارکہ تک کچھ حصہ ہے جس کو جنت کی کیاری کہا گیا، جی اس میں داخل ہونا پڑے، جنت میں داخل ہونا ہے۔ پھر اس کے آقا کریم علیہ السلام کے مزار پر انوار کے چند میٹر کے فاصلے پہ جنت البقیع ہے، مسلمان وقفان ہے، یہ ہے۔ پھر مسجد قباء ہے، مسجد قبلہ تین ہے، پھر سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری ہے، احد پہاڑ ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پیار کرتا میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہاں پہ یہ جنت کے دروازے پہ ہوگا۔ اور بھی کچھ زیارات ہیں۔ جی، لیکن طائف کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے جو کچھ معلومات دی ہے نا، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، مطلب طائف جائے بھی نہیں سکا، عمرے پہ تو الحمدللہ گئے ہیں لیکن طائف نہیں جا سکے، اور پھر اب تو جیسے پورا ذہن کے اندر آ گیا کہ انشاءاللہ اب گئے تو پھر طائف شریف بھی ضرور گئے۔ مکرمہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کاشانہ اقدس ہے وہ بھی ایک زیارت ہے، وہ اس وقت لائبریری ہے۔ ہاں وہ مکہ مکرمہ بہت سی زیارت ہے ساری چیز، ہوپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو شیخ طریقت میری علیہ سنت کی ایک کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر زیارات کی ڈیٹیل بھی ہے، زیارت پہ جانے کا طریقہ بھی ہے، اور زیارت کی فضیلت جو ہے نا وہ بھی لکھی ہوئی، اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ پر صاحب آپ سے بات چل رہی تھی کہ یعنی یہاں سے جب جائیں تو مدینہ شریف جائیں مدینہ ایئرپورٹ پہ یا جدہ ایئرپورٹ سے، جی تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا؟ میں یہی تھا کہ اگر آپ جدہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو اگر آپ ڈائریکٹ فلائٹ پہ جاتے ہیں تو 16 گھنٹے تقریباً آپ کو مکہ شریف ہوٹل پہنچنے میں لگ جائیں گے، اگر آپ فیصل آباد سے جا رہے ہیں۔ لاہور سے جائیں گے تو 2-3 گھنٹے بچ جائیں گے کیونکہ آپ سٹی ایریے سے ہوگے وہاں سے۔ تو اگر آپ انڈائریکٹ فلائٹ میں جاتے ہیں، فیصل آباد سے جاتے ہیں، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ 17 18 20 گھنٹے تک کا ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے، کیونکہ راستہ جب جاتے ہیں ہاں، جب قطر یا دبئی انڈائریکٹ فلائٹ کوئی بھی لیتے ہیں Indirect 2-2.5 گھنٹے کا آلموسٹ اسٹے ہوتا ہی ہے تقریباً۔ تو جو کراچی جاتے ہیں ان کو بھی اتنا ٹائم وہاں پہ گزارنا پڑتا ہے؟ نہیں، کراچی سے 1 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر آپ لاہور سے وایا جب جاتے ہیں وایا جب جاتے وایا، ظاہر سی بات ہے یہاں سے اور وہاں سے جو 1 گھنٹے کا ڈیفرنس ہے وہ نکل جائے گا اس میں سے، ادروائز تقریباً سیم ہی ہے، باقی پروسیجر اتنے ہی ہیں۔ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسٹے اگر وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹے کے اوپر، اگر اسٹے 2-2.5 گھنٹے کا تو پھر اتنا ٹائم لگے گا، ادروائز تو پھر زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ یہاں سے جب جاتے ہیں عام طور پہ تو کون سی چیزیں جن کو یاد رکھ کے ان کو اپنے پہلے قبضے میں کر لینا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی ضروریات کے مطابق جتنے دن کے لیے آپ جا رہے ہیں نا، پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی روٹین کیا ہے زندگی کی۔ اگر آپ میڈیسن پر ہیں تو آپ اپنی میڈیسن یہاں سے لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے دوائی مل تو جاتی ہے، مے بی جو آپ بھی کھا رہے ہیں وہاں سے نہ ملے، یا پھر وہ مشکل ہی ہے وہاں لینگویج کی وجہ سے مشکلات پیش مشکل آتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ملتی ہیں وہ کٹنگ والی دوائیاں نہیں ملتی ہیں، وہ یعنی پوری کی پوری ڈبی آپ کو پورا پتا یا پوری ڈبی ملتی ہے، 1-2 گولیاں۔ وہ یہاں سے زیادہ کاسٹلی پڑتی ہے، مہنگی بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ اپنا سامان یہاں سے لے کر جائیں، کپڑے اپنے لے کر جائیں، بیگ اچھا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ شاپر وغیرہ یا گٹھلی وغیرہ باندھ لیتے، تو بعض ایئر لائن تو اس معاملے میں بہت سٹرکٹ ہوتی ہے کہ وہ تو ریپ کے بغیر بھی جو بیگ ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ اصل جو پیکنگ ہے پلاسٹک کے، ہاں، وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بیگ کے اوپر بھی آپ ریپ کر کے لے کے آئیں، اس میں پھر آپ انفارمیشن لے کے آپ جس ایئر لائن پہ جا رہے ہیں وہ کیا الاؤ کر رہی ہے۔ کچھ ایئر لائن ہے جو 23 kg سے ابو کا جو لگیج ہے نا اس کو الاؤ نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تو ہم اگر وزن ساتھ جا 23 kg پر بیگ یعنی 23 کلو۔ کچھ ایئر لائن ایسی ہیں جیسے سعودی ایئر لائن ہے،
اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے 2 بیگ اگر ہیں تو وہ 23 kg کے 2 ہوں گے. یہ 23 kg سے ابو کا بیگ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن ٹوٹل وزن کی بھی تو کوئی ٹوٹل ہر ایئر لائن کا مختلف ہے. جیسے سعودی ایئر لائن ہے, اگر ایک بیگ ہے تو 23 kg ہے, 2 بیگ ہے تو وہ 46 kg کے ہے. پی آئی اے میں فیصل آباد سے ٹریول کر رہے ہیں تو 30 kg ہے, لاہور سے جا رہے ہیں تو وہ 40 kg ہے. اچھا اچھا ہاں, تو وہ ہر ایک کا یعنی کہ ڈفرینٹ ہے. ہر ایئر لائن کا اپنا اپنا پہلے معلومات کر لینی چاہیے اب. ہاں بالکل, وہ پہلے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے, اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی جو بیگز کی مطلب پالیسی ہے وہ کیا ہے. یعنی سعودی ایئر لائن ہے تو آپ کے پاس ویٹ تو 46 kg الاؤڈ ہے, لیکن آپ ایک بیگ میں 23 kg سے زیادہ سامان اگر لے کر جائیں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. 2 حصوں میں 2 حصوں میں آپ کو کرنا پڑے گا. پی آئی اے ہے اسی طریقے سے, پی آئی اے 30 kg کا بیگ بھی لے ساری معلومات اپنے جو ایجنسی والے ہوتے ہیں ان سے ہاں جی, آپ جناب کے ذریعے سے یہ پوچھیں گے کہ ہمیں جو سامان الاؤ ہے وہ کتنا ہے, اور اس میں جو ایئر لائن ہے اس کی بیگیج یا لگیج پالیسی جو ہے وہ کیا ہے, اور ہینڈ کیری کتنا ہے, اور وہ ساری معلومات پہلے کر لی جائے تاکہ بعد میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل یہ جو دور چل رہا ہے اس میں ہر آدمی کے پاس یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم جو ہے نا وہ ایک اینڈرائڈ فون یا آئی فون, مطلب کوئی بھی ایسا فون جس کے اوپر واٹس ایپ وغیرہ نیٹ وغیرہ کی سہولت ہو, وہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. اب یعنی یوں سمجھ لے کہ یہ بھی ایک سفر کی ضروریات میں سے اب ایک یہ ضرورت ہے جی کہ آپ کے پاس یہ فون ہونا چاہیے. اس میں آپ کو بہت سارے مقامات پر اس کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر آپ کا جو جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں نا اس کی سافٹ کاپیاں جو ہیں وہ آپ اپنے فون میں ان کو سیو کر لیں. پکچر اس کا پی ڈی ایف وغیرہ ہر طریقے سے آپ اس کو مطلب کسی بھی وے سے آپ اس کو لے کر محفوظ کر لیں کہ خدا نخواستہ آپ کے ڈاکومنٹس اگر گم بھی ہو جاتے ہیں نا تو آپ کے پاس اس کی سافٹ کاپیاں موجود ہو مجھے. دوسرا یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ بیت اللہ شریف میں عمرہ کرنے کے لیے بھی آپ کو پرمٹ لے کر جانا پڑتا تھا, اچھا تو وہ پرمٹ بھی آپ اسی فون پہ حاصل کر سکتے ہوتے. اب تو ایسا نہیں ہے, ابھی آج کل تو ایسا نہیں ہے, لیکن ابھی آپ نے اگر ریاض الجنہ کا ٹائم لینا ہے تو اس کے لیے نسخ بھی اس کے اوپر ہی ڈاؤن لوڈ ہوگی. اس کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ ایپ ہے وہ. ہاں, نسخ ایک ایپ ہے جس کے ذریعے آپ ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کے لیے ٹائم لیتے ہیں. اب وہ ٹائم لینے کا طریقہ بھی جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ادھر سے سیکھ کر جائیں. ادھر جا کر بعض اوقات بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا نسخ جو ہے اس کو ادھر سے ہی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ایکٹیو کر لیں. ٹھیک ہے, وہ ادھر سے بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہاں پہ جا کے ایکٹیو ہو یہ ضروری نہیں ہے. ادھر سے ایکٹیو کر کے جائیں, پھر ٹائم آپ وہاں پہ جا کے بھی اس کو لے سکتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اس میں ایک اور سہولت آ گئی ہے کہ اس کو نسخ کو آپ اپڈیٹ کریں, اور اگر آپ وہاں پر مدینہ شریف میں موجود ہیں تو ایک فنکشن انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ آپ اس پہ اگر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ اگلے 2 گھنٹوں میں مطلب جو ہے نا وہ ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کا ٹائم مل سکتا ہے. ہاں, یہ بھی بالکل ابھی ریسنٹلی اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے. تو یہ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو پھر یہ ہے کہ انٹرنیٹ بھی عمومی طور پر وہاں پر ہوٹلوں میں مل جاتا ہے اکثر, یا پھر آپ سم لے لیں اس پر چلائیں تو رابطہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے, اور یہ ہے کہ پھر ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بھی آپ اس کو سیو کر سکتے. اچھا, یہاں پہ بات چلی جیسے ہم نے موبائل کا کہا, تو کئی لوگ تو اپنے بزرگوں کو جو بیچارے اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے اور ایجڈ ہوتے ہیں کہ خود ان کے لیے چلنا تک بھی مشکل ہوتا ہے, ان کو بھیج دیتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے والد صاحب کو, والدہ کو, یا جس کو بھی بزرگ کو بھیج رہے ہیں نا خود ان کے ساتھ جائیں. یہ بہت بڑا یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک کمزوری ہے ہماری کہ ہم اس ایج میں بزرگوں کو بھیجتے ہیں اور وہ بھی اکیلے بھیج دیتے ہیں یا گروپ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں, اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو گروپ لیڈر ساتھ لے کے جا رہا ہے نا وہ قدم پہ قدم ان کو اپنے ساتھ رکھے گا. ایسا پاسبل نہیں ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل اگر گروپ بھی جا رہا ہے تو اب گروپ میں 40 افراد ہیں, اب وہ جو گروپ کا لیڈر ہے وہ 40 افراد کے پاس خود نہیں جائے گا, جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے جائیں گے وہ اس کو سمجھاتا جائے گا. اب دوسری پر یہاں پہ آ کے جو سب سے بڑا جو ایشو بنتا ہے نا, اب حرمین طیبین کی اتنی توسیع ہو چکی ہے نا
کہ اچھا خاصا بندہ بھی جو ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے نا ٹائم درکار ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ پھر ایک اور جو مسئلہ ہوتا ہے وہاں زبان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عمومی عربی لوگ ہیں، ہماری زبان والے مل بھی جائیں تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہوٹل کدھر ہے، وہ بزرگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ قیمت میں خود نہیں پتا ہوتا تو بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ بزرگ گم ہو گئے تو 2 دن 3 دن بعد یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ سمجھتے کہ یہ بھی جو ہے نا یہ شاید اسی کا قصور ہے کہ یہ بزرگ جو گم ہو گئے بھیجتے ہیں ہم، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جس بھی بزرگ کو بھیجیں، یہاں بعض اوقات ہم لیڈیز کو بھی اکیلا بھیج دیتے ہیں، بزرگ خبر تو میرا خیال ہے اب وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہوں کہ بعض اوقات ویڈیوز بھی آتی ہے کہ یہ اماں صاحبہ جو ہے یہ 3 دن سے جو ہے وہ گم ہوئی ہیں، ان کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، نہ ان کو ہوٹل کا پتہ ہے، نہ ان کے پاس ہوٹل کا کارڈ ہے، نہ ان کے پاس موبائل ہے، نہ ان کو کسی کے موبائل نمبر کا ہی پتہ ہے، نہ ہوٹل کا کوئی ایڈریس پتا ہے۔ کسی چیز کا نہیں پتہ، تو وہ بہت مسائل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس معاملے میں تو یہی ہم اپنے تجربات کے بیس پہ یہی کہیں گے کہ بزرگوں کو کبھی بھی اکیلا نہ بھیجیں۔ یہ تو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی کئی مرتبہ، چلے تو وہ جاتے ہیں، اس لیے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جا کے جتنی ان کو پریشانی اور اذیت ہے ان کو اسے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک مسئلہ نہیں ہے ادریس بھائی، یہاں پہ بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل یوں سمجھ لیں کہ ہم ٹریول کرتے ہیں، جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو راستے میں وہ کیا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے یا ریفریشمنٹ کے لیے کچھ جگہ پہ وہ روکتے ہیں کہ جی چلیں آپ رکیں، یہاں پر آپ وضو کریں، نماز پڑھ لیں اگر نماز کا ٹائم ہے، ادروائز کچھ کھانا وانا کھا لیں۔ تو ہم نے خود یہ چیزیں فیس کی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ جب آتے ہیں تو ان کو اپنی گاڑی کی پہچان ہی نہیں ہوتی کہ ہماری گاڑی کون سی ہے، وہ گاڑی نکل چکی ہوتی ہے۔ اب وہ بیچارے نہ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ میری گاڑی کا نمبر کیا تھا، میں نے جانا کس ہوٹل میں ہے، کیونکہ وہ ڈاکومنٹس وغیرہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ انہوں نے بیگ میں رکھی ہوتی ہے جو کہ بس میں انہوں نے جمع کروا دیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل جو ہے نا ان کا بہت دفعہ جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر ان کو ہوٹل نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو بزرگوں کو بالکل نہ بھیجے، یہ اکیلے نہ بھیجے، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو اکیلے نہ بھیجے، جب بھی بھیجے کسی ریلیٹیوز کے ساتھ بھیجے، میکسیمم منیمم، اور میکسیمم تو یہ ہے کہ آپ خود جائیں، خود جائے، یعنی سب سے اچھا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ ان کو اگر کچھ نہ ہو تو کم از کم یہ کہ کسی گروپ کے ساتھ بھیجیں، چلے ان کو ذرا خصوصی طور پہ اگر ہدایت کر دیں کہ یار ان کا خیال گروپ میں کوئی تو سیفٹی ہے، تھوڑی سی سیفٹی ہے۔ جیسے ہمیں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ریسنٹلی ہمارا جو گروپ گیا ہے اس میں ایک بھائی صاحب بیمار ہو گئے، وہ اتنے شدید بیمار ہوئے کہ وہ چیسٹ انفیکشن اور بلڈ آنا شروع ہو گیا۔ اب یہ تھا کہ چلیں وہ گروپ میں تھے تو وہ جو بھائی تھے وہ ہمارے وہ ان کو ہاسپٹل لے گئے، یہاں پہ ایکس رے وغیرہ کروائے، دوائی میڈیسن وغیرہ لے کے دی۔ اب وہاں پر بھی ڈاکٹروں کے ساتھ جو ان کا پوچھ گچھ ہوتی ہے اس میں وہ بیچارے بزرگوں کو تو نہ عربی آتی ہے نہ انگلش آتی ہے، تو وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ مجھے ہوا کیا ہے، تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ساتھ ہو تو وہ بہت یعنی کہ معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو بیچاروں کو عبادت کرنے کا بھی جو ڈھنگ ہوتا ہے نا وہ نہیں پتا ہوتا ہے۔ بزرگ سادہ زندگی گزاری ہوتی ہے، علم حاصل نہیں کیا، یہاں سے بھی سیکھ کر نہیں گئے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہوتے۔ بس تو یہ نا آپ یقین مانیں کہ مطاف میں کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہوتے ہیں یار طواف کہاں کرتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ پھر ایسی اغلاط کرتے ہیں کہ وہ جیسے نیکی برباد گناہ لازم والا، جیسے عورتیں جاتی ہیں تو ان دنوں میں ان پر مطلب وہ مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، تو وہ وہاں پہ جا کے مطلب اپنی طرف سے وہ بڑی وہ نیک پارسا بن کے بیچاری کر رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ سیکھ کر نہیں جاتی۔ عام طور پہ یہ مسائل رہتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ دوسری ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ عمرے پہ جائیں تو ایک سم ضرور وہاں سے خریدیں، سم ضرور لیں، سم ضرور لینی چاہیے، مختلف کمپنیوں کی ہوتی ہے نا، کسی بھی کی بھی لے لیں، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی لے لیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سم ٹائم آپ کی ٹرانسپورٹیشن رکھوانی ہوتی ہے، اگر آپ نے سیلف ہوٹل لیے ہیں یا الگ سے ہوٹل بک کروائے ہیں اپنی مرضی سے لیے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے وہاں پہ نمائندے ہوتے ہیں ان کو رابطہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سفر کو آسان بنا دیتی ہے۔ سفر تو ویسے بھی ہو جائے گا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سفر کو، ہماری عبادت میں جو ہمیں مسائل آنے ہوتے ہیں نا ان سے ہم بچ جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ مطلب یوں کہ ہم اگر یہاں سے ہر چیز کو سمجھ کر جائیں گے نا تو پھر اگر کوئی پرابلم آ بھی جائے گی نا تو ہم جو ہے وہ اس کو فیس کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں گے۔ مثال کے طور پر
ہم یہاں سے جا رہے ہیں، پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہماری ایئر لائن کون سی ہے، اس کا سامان کتنا ہے، اس میں لگیج کیا ہے، ہینڈ کیری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایئر لائن کی ہر ایک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، اس میں ایجنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ صحیح ہونی چاہیے، اصلی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے یا پہلے ہو جاتی ہے، آپ کو انفارم ضرور کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں کوئی رد و بدل وہ نہیں کر سکتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہماری فلائٹ 6 گھنٹے لیٹ ہو گئی، کیوں لیٹ ہو گئی؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے، جو آپ کو جو کال کر کے انفارم کر رہے ہیں نا، ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ ٹیکنیکل ایشو ہے جی، لیٹ ہو گئی ہے، تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ڈاکومنٹس، آپ کے پاس اپنے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سافٹ کاپی میں بھی ہونے چاہیے اور ہارڈ کاپی میں بھی، اس کے 2-3 سیٹ بنا کے مختلف جگہوں پہ رکھ لیں، ایک اپنے لگیج میں رکھ لیں، ایک ہینڈ کیری میں رکھ لیں، ایک اگر آپ کے پاس وہ دوسرا ہے بیلٹ والا یا گلے میں ڈالنے والا اس میں رکھ لیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی سہولت یعنی اس کی کاپی آگے رکھے 3 جگہ بھائی وہی جگہ رکھ دے تاکہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ امیگریشن کے معاملات ہوتے ہیں، یہ چیزیں ساری جو ہوتی ہیں نا، یہ کلائنٹ نے خود فیس کرنی ہوتی ہیں۔ ہاں، کوئی ایسی چیز نہ لے کے جائیں، جیسے بہت ساری میڈیسن ہیں ان کی ممانعت ہے سعودی عرب میں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو مطلب وہاں ایئرپورٹ پہ روک دیتے ہیں، جن چیزوں کو نہیں جانے دیتے۔ مطلب ایک تو کوشش کریں کہ جیسے یہ کھانے پینے کی عمومی چیزیں ہوتی ہیں، مٹھائیاں یا لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ذرا کیری کرنے سے اجتناب کریں، وہ سم ٹائم وہ روک لیتے ہیں، یا فوڈ وغیرہ جو ہوتا ہے جیسے پھل وغیرہ وہ نہیں جانے دیتے، ان کی ممانعت ہے۔ اسی طرح کوئی چولہا وغیرہ لے جاتے ساتھ؟ نہیں، چولہا لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ گیس تو وہاں پر آپ کو کسی ہوٹلوں میں پرووائڈ نہیں کی جاتی، بجلی والے الیکٹرک کا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی وہ نہیں چلانے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوٹلوں کی چادریں جو ہیں وہ بیڈز کی وہ جل جاتی ہیں، تو پھر وہ اس سے بھی منع کیا جاتا ہے، بہتر ہے کہ نہ لے کے جائیں۔ اگر آپ اس میں میکسیمم یہ ہے کہ اگر آپ چائے کے شوقین ہیں تو کیتلی یہاں سے لے جائیں، خشک دودھ لے جائیں، چینی لے جائیں، پتی لے جائیں، یہ آپ کو وہاں پہ ہیلپ کر سکتی ہیں۔ جی کیتلی میں مطلب بس ہاں، اور پانی گرم کریں، چائے بنا، ہاں اس کی چائے بنا لیں، یہ چیز ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جب آپ وہاں پر اترتے ہیں، آپ اپنی امیگریشن وغیرہ کر کے ہوٹل سے باہر ایئرپورٹ سے باہر آتے ہیں، تو آپ کے پاس جس شرکے کا آپ کے ویزا لگا ہوا ہے وہ شرکہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ آپ اس بس میں بیٹھیں، بس میں بیٹھ کے آپ اپنے ہوٹل پہ جا کے اترے، اگر وہ ڈرائیور وغیرہ بعض اوقات وہ مس بیہیویئر کرتے ہیں، اس طرح کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو آپ ذرا تھوڑا سا ایک چیز جو بیسک ہے نا اس میں، کہ سفر جو ہے نا اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے نا وہ صبر۔ یعنی اگر آپ جتنا اپنے اندر صبر رکھیں گے نا، آپ اتنے ہی آسان اور کہہ لیں کہ خوش رہیں گے۔ آپ جتنی بے صبری کا مظاہرہ کریں گے ہوگا کچھ بھی نہیں، معاملات سے بگڑتے جائیں گے، معاملات خراب ہوتے جائیں گے۔ لیکن یہ کہ ہر چیز کو سمجھ کے جائیں، پھر آپ ہوٹل میں چلے جائیں گے، ہوٹل میں چیک ان کریں اپنا جتنے دن ہے۔ ایک چیز جو اہم ہوتی ہے نا، وہ ہمیں ایک ووچر دیا جاتا ہے ہوٹل کا، جس کو عمومی طور پر ہمارے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف پکڑ لیتے ہیں جی ہوٹل کا نام کیا ہے، یہ نام ہے، یہ ہے، بس۔ اس کے نیچے پوری ایک انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے، ہدایات لکھی ہوئی ہے، یہ جو ہمیں پڑھنی چاہیے کہ ہمارا ہوٹل کا چیک ان ٹائم کیا ہے، چیک آؤٹ ٹائم کیا ہے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہماری فلائٹ جو ہوتی ہے اس کے مطابق ہم ہوٹل کی ٹائمنگ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں 2 گھنٹے، اب ہوٹل ملنا ہے 2 بجے یا 2:30 بجے ملنا ہے، ہم اصرار کرتے ہیں کہ یار نہیں، ہمیں تو ابھی ہوٹل چاہیے، بٹھایا ہوا ہے ہمیں باہر بٹھایا ہوا ہے۔ تو اب وہ یا تو پچھلی نائٹ کے آپ پیسے پے کر کے جائیں کہ نہیں جی ہم جائیں جب، تو ہمیں فوری ہوٹل ملنا چاہیے، تو آپ پچھلی نائٹ کے پیسے پے کریں اپنے کلائنٹ کے، اپنے ایجنٹ کے تھرو کر کے، آپ کو پھر جاتے ہی ہوٹل مل جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کلائنٹ کو یہ سمجھاتے بھی ہیں، وہ سمجھنے کی بجائے نا ایکسٹرا فیور میں آتے ہیں، ہمارے یہ تھوڑا ہم لوگ کوشش ہوتی ہے کہ یار کوئی جگاڑ لگ ہی جائے نا تو ٹھیک ہے، وہ پھر ہم آ کے مثالیں نہیں دیتے، یار میں تو گیا تھا مجھے تو مل گیا، تمہیں کیوں نہیں دیا انہوں نے۔ تو یہ ایک چیز غلط روش ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بعض اوقات جگاڑ لگ جاتا ہے لیکن ہر بار نہیں لگتا ہے، بعض اوقات بندہ جو ہوتا ہے نا وہ آزمائش میں آ جاتا ہے، بالخصوص جب فیملیز ہو۔ کوشش کریں کہ یہاں سے 2-4 ہزار 5 ہزار زیادہ خرچ کر کے چلے جائیں، یہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جی صحیح ہے نا، اور اچھی سہولت لے کے جائیں تاکہ آپ جو ہے وہ پرسکون طریقے سے اپنی عبادت کر سکیں۔ باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے آسانی بھی طلب کرنی چاہیے اور صبر کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے
کہ ہم کہاں پر آئے ہیں، کس جگہ پر ہیں. تو بس وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو پہلا وہاں پہ لفظ یوز کیا جاتا ہے نا، وہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن ہم ذلیل سے شروع ہوتے ہیں، بعد عذاب تک آ جاتی ہے کہ یار یہ ہم یہاں تک پہنچ. ان مبارک جگہوں پہ جا کر وہ تو تکلیف اگر آتی بھی ہے، افضل الاعمال احمدھا، کہ عمل جو ہے نا وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہو جاتا ہے. دیکھیں اس کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے ادریس بھائی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کو اس وجہ سے پرابلم آ گئی، اس میں تو کسی کا قصور نہیں ہے، وہ آپ گھر میں بھی ہوں آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. ہاں اگر کوئی جان بوجھ کے لیے کر کے آپ کے لیے کریٹ کر رہا ہے چیزیں، تو پھر تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی سمجھانا پڑے گا، لیکن پھر بھی یہ کہنا میں تو ذلیل ہو گیا ہوں، یا جناب یہ کیا عذاب ہے، اس طرح کی باتیں حرمین میں جا کر کرنا، اور ان کی مشکلات کو، جو کہ آپ کی وہاں آنے والی مشکلات بھی آپ کے لیے نیکی کا باعث ہے، آپ کے درجاتی بلندی کا ذریعہ بنے گی، گناہوں کی معافی بنے گی، اس کو ذلت یا عذاب کے ساتھ تعبیر کر دینا میرے خیال میں بہت ہی خیر. بات یہ ہے کہ آپ اپنا مسئلہ بتائیں. جی آپ اپنا مسئلہ بتائیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے میرے بھائی، میری یہ پریشانی کو آپ حل کر دیں. جی ذلیل ہو گئے یا عذاب میں آ گئے، یہ غیر مناسب الفاظ ہیں. غیر مطلب کسی دیکھیں پریشانی، ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ سفر جو ہوتا ہے نا زیادہ عذاب کا ٹکڑا ہے. عذاب کا. تو یہ جو دوسرا ہم یہ جو حرمین کی طرف سفر کرتے ہیں نا، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. یہ سنگل ہینڈ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک اس میں ایئر لائن کی ٹکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ویزا آتا ہے، تیسری ہوٹلنگ ہوتی ہے. یہ سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ ان کے سورسز ہوتے ہیں بائی کرنے کے، ان کو خریدنے کے جو سورسز ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جی مطلب بڑے سے بڑے جو شرکے بھی ہوتے ہیں نا، مطلب وہ نہ تو کسی کی اپنی ایئر لائن ہے، نہ کسی کے، سب کے ہی اپنے ہوٹل ہیں، نہ ہی سب نے کے پاس اپنی جو ہے وہ ویزے کی ایکسیس ہے. فار ایگزامپل کوئی اپنے ویزے نکال رہا ہے اور اس کے پاس ہوٹلوں کی بھی ایکسیس ہے، تو یہ ہے، لیکن ایئر لائن تو اپنی نہیں ہے. ایئر لائن تو ظاہر سی بات ہے ایئر لائن کی ہے. تو یہ جب 2-3 چیز ہاتھوں میں کام ہوتا ہے، پھر یہ کہ آگے ڈیل کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو وہ بھی انسان ہیں، جی سم ٹائم وہ بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، ان سے بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بس تحمل سے، بردباری کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان سارے پروسیس کو چلیں، تاکہ عبادت میں یکسوئی حاصل ہو اور زیارات میں بھی آپ کو برکات حاصل ہو. صبر سے کام لینا یعنی ضروری. بہت زیادہ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جب آپ کسی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں نا، جی تو ذہنی طور پر یہ اپنے آپ کو آپ پریپیئر کریں کہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے نا تو ہم نے اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے، جی. پریشان نہیں ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں. جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اب 2 طرح سے یعنی رہائش ہوٹل ملتے ہیں، ایک تو دور ہوتے ہیں، دوسرے قریب ہوتے ہیں. بہتر کیا ہے؟ قریب والی زیادہ فائدہ مند رہتی ہے عبادت کی یکسوئی کے حوالے سے لگا لیں، یا دور والی؟ کیا اس میں بھی پھر آگے کچھ چیزیں نکل آتی ہیں. جو قریب کے عمومی طور پر ہوٹل ہوتے ہیں نا وہ نارمل سے ہوتے ہیں، مطلب بہت قریب والے؟ قریب ہاں والے. جی. قریب سے مراد یہ ہے کہ جسے ہم قریب سمجھتے ہیں، ایک تو کلاک ٹاور ہے یا 5 اسٹار ہوٹلز کی چینیں ہیں قریب میں، وہ ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. وہ جانے والے 2-4-5% لوگ ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے. ہم جو پاکستانی ہماری اکثریت میجورٹی یہاں سے ہوٹل کر کے جاتے ہیں وہ اکانومی ہوٹل ہوتے ہیں، نارمل لیول کے ہوٹل ہوتے ہیں. ٹرانسپورٹ جو بعض اوقات جتنے میں آپ کو یہ قریب والا ہوٹل مل رہا ہوتا ہے نا، اتنے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی 4 اسٹار ہوٹل یا 3 اسٹار ہوٹل جو ہے نا وہ شٹل سروس میں مل جاتا ہے. شٹل سروس. شٹل میں، ہاں جی، شٹل یہ کہ بس آپ کو ہوٹل سے پک کرتی ہے اور حرم کے پاس آ کے اتار دیتی ہے. اس میں پھر آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس میں ایجنٹ جو ہے نا وہ مطلب آپ کو کرنٹ سچویشن تو بتا سکتا ہے، لیکن فار ایگزامپل رمضان میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ سعودی حکومت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بند کر دیتے ہیں کہ کبری جو ہے نا 1 کلومیٹر حرم سے جو دور ہے نا پل، اس سے اندر ٹرانسپورٹ کو نہیں آنے دیتے، یا وہ کسی بھی ٹائم روک دے. وہ انتظامی معاملات ہیں، انہوں نے ان کو چلانا ہے، اس کے مطابق وہ اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، ہوتی رہتی ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس میں پھر جب تبدیلی آ جائے تو یا تو پھر آپ سمجھیں کہ جب تبدیلی آئے تو آپ اس کو فیس کر سکتے ہیں، تو پھر آپ وہ ہوٹل لیں. وہ ہوٹل صاف بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، 3 اسٹار 4 اسٹار ہوتے ہیں.
قریب خرچہ اتنا ہی ہو جاتا ہے خرچہ اتنا ہی ہوتا لیکن دور ہونے کی وجہ سے وہ ہے، وہ ذرا تھوڑے مناسب ریٹ پہ مل جاتا ہے. مناسب ریٹ پہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اس میں یہ فائدہ آتا ہے. تو اسی طرح جو ہوتا ہے وہ ہم جو قریب والے ہیں، قریب والے ہوٹل عمومی طور پر ایک تو وہ کنجسٹڈ ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ تھوڑے کاسٹلی بھی ہوتے ہیں اور ان کا لیول بھی اتنا ہائی فائی نہیں ہوتا ہے. مکہ المکرمہ کی بات کر رہا ہوں. مدینہ المنورہ میں جو قریب ہوٹل ہیں وہ نسبتاً صاف بھی زیادہ ہیں، 3 سٹار بھی ہیں، 4 سٹار بھی ہیں، 5 سٹار بھی ہیں، جو مرکزیہ جس کو بولا جاتا ہے. اچھا اچھا مدینہ طیبہ میں جو دور والے ہوٹل ہیں وہ نارمل ہیں عمومی طور پہ، جی وہ اکانومی ہوٹل ہیں. اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اکانومی ہوٹل سے مراد یوں سمجھ لیں کہ اکانومی بیسک ایک ہوٹل آپ لے کے جا رہے ہیں، یعنی اس سے نیچے کچھ بھی نہیں، اس سے نیچے پھر بلڈنگ آتی ہے، اس سے نیچے بلڈنگ آتی ہے. ہم اگر ان چیزوں کو ادھر سے سمجھ کر اور انڈرسٹینڈ کر کے جائیں گے نا، پھر ہر بندے کا نا اپنا ایک لیول ہے، اپنی ایک طریقہ کار، اپنی اس کی عادت ہے، اپنا اپنا ایک لائف سٹائل ہے. بعض لوگ بلڈنگ میں بھی بڑے خوش ہو کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار بڑا اچھا تھا، سارا کچھ تھا. بعض ہوٹل میں بھی اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو وہ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی طبیعت کو سمجھے اور اس کے مطابق وہ جو ہے نا اپنا پیکیج ڈیزائن کروائے. وہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نیٹ کی سہولت ہے، آپ انٹرنیٹ پہ اپنے ہوٹل بھی سرچ کر سکتے ہیں، ان کی رینکنگ بھی دیکھ سکتے ہیں، کمرے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز آپ کو انٹرنیٹ سے پہلے سارا جو ہوٹل ان کو مل رہا ہے ایجنٹ کی طرف سے تو اس کو انٹرنیٹ پہ پہلے دیکھ. وزٹ کر لے ہر لحاظ سے. اگر آپ اکانومی سے اوپر کے ہوٹل لے رہے ہیں تو وہ تو عمومی طور پہ آپ کو مل جائیں گے. اچھا اگر اکانومی ہوٹل ہے تو وہ پاسبل نہیں کہ سارے اکانومی ہوٹل جو ہے وہ آپ کو نیٹ پہ مل جائے. اکانومی کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ بیسک بالکل نارمل سا ہوٹل ہو، وہ شاید نہ ملے. یہ چیز چلیں جی ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم نے انتظامی اعتبار سے جن چیزوں کا جاننا سمجھنا ضروری ہے الحمدللہ وہ بھی ہم نے سمجھی ہیں، اور شرعی طریقہ کار جو شریعت کے احکام ہیں عمرہ کو ادا کرنے کے، قاری صاحب نے وہ بھی ہمیں بڑی ڈیٹیل سے ماشاءاللہ بتا دیے ہیں. آپ جب بھی عمرہ کے لیے جائیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس پروگرام کو ضرور سنیں، آپ کے لیے بہت معاون و مددگار ہوگا، اور آپ کی کئی مشکلات اس پروگرام کو دیکھنے کی برکت سے انشاءاللہ وہ یہیں پر حل ہو جائیں گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو ایسے ہی اور پروگرام دیکھنے کے لیے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے آپ ہمارا میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو یہ یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پہ بھی آپ کلک کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو جو بھی آئیں وہ آپ کے پاس پہنچتی رہیں، اور کمنٹ کے ذریعے ہمیں مشورے بھی دیتے رہیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں تاکہ ہم نئے سے نئے پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا بہت شکریہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ، جزاک اللہ.